وہ دونوں یونی سے سیدھی بک شاپ آئی تھی۔ آبی میڈم کو ناول لینا تھا تو وہ اسے بھی گھسیٹ لائی تھی۔ وہ دونوں کتابیں چیک کر رہی تھی۔ جس ناول کے لیے آبی یہاں آئی تھی وہ ابھی تک اسے نہیں ملا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بک شیلفز چیک کر رہی تھی۔ جب تھوڑی آگے اسے نمل ناول کا کور دکھائی دیا، وہ خوشی سے آگے بڑھی، ہاتھ بڑھا کر ناول کو اٹھانا چاہا۔ جب دوسرا ہاتھ بھی ناول کی طرف بڑھا، آبی نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہاں ایک خوش شکل سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر ایک دم مسکرایا، پھر ناول اٹھا لیا۔ آبی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو۔ وہاں صرف ناول کی ایک ہی کاپی تھی اور اسے یہ ناول ہر حال میں چاہیے۔ یہ میرا ناول ہے۔ اس نے گھور کر سامنے والے کو دیکھا۔ پر میں نے تو سنا تھا کہ نمرہ احمد کا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، افواہ۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ناول میں نے لینا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر سر پر ہاتھ مار کر کہا، پر یہ میں نے لے لیا ہے۔ اس لڑکے نے مزے سے کہا، دیکھیں مسٹر، میں اسے اٹھانے ہی والی تھی کہ آپ نے اٹھا لیا۔ مجھے کب سے یہ ناول پڑھنا تھا، پر بک شاپ آنا ہی نہیں ہوا، اور اب میں آ گئی ہوں اور ناول بھی میری نظروں کے سامنے موجود ہے، تو آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی، آپ مجھے ولن ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ آبی نے ہونق انداز میں اسے دیکھا۔ بھائی، آپ نے ہی تو کہا ہے کہ میں آپ کے اور اس ناول کے بیچ آ گیا ہوں، تو بیچ میں تو ولن ہی آتا ہے۔ اس کی ہونق صورت دیکھ کر اس نے مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اچھا اچھا، آبی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ شکر آپ کو سمجھ تو آئی۔ اس کی بات پر آبی نے اسے گھورا تھا۔ دیکھیں مسٹر، آپ زیادہ سمارٹ نہ بنے، اور عہد عالم، اس نے آبی کی بات کاٹ کر کہا۔ آبی نے اسے دیکھا۔ مجھے عہد عالم کہتے ہیں؟ اس نے شرارت سے آبی کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ تب کر بولی، مسٹر کی جگہ میرا نام استعمال کرے۔ اس نے آبی کی آنکھوں میں دیکھا۔ آبی گڑبڑا کر نظریں پھیر گئی۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ عہد نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں بتاؤ؟ میں اجنبی لوگوں کو اپنا نام نہیں بتاتی۔ آبی نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ اوئے آبی، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جلدی کرو، گھر بھی جانا ہے۔ نور بولتی ہوئی اس کے برابر میں کھڑی ہوئی۔ اس کے نام لینے پر عہد قہقہا لگا کر ہنسنے لگا، جبکہ آبی کا دل چاہا وہ نور کی بچی کا سر پھوڑ دے۔ غلط وقت پر انٹری لی تھی منحوس نے۔ اس نے دانت کچکچا کر نور کو گھورا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آبی چبا کر کہتی اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو دانت نکال رہا تھا۔ یہ لیں آبی صاحبہ، اس نے ہنس کر اس کے نام پر زور دے کر کہا، پھر آبی کا ہاتھ تھام کر ناول اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آبی نے ناول تھام کر جھٹ سے ہاتھ پیچھے کیا۔ ویسے اب ناول پڑھ کے آپ کو مجھے بھی سنانا پڑے گا، وہ شرارت سے بولا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں آپ کو ناول سنانے لگی؟ اس نے جل کر اس مسکراتے شخص کو دیکھا، جبکہ نور ہونق بنی اس دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ چل کیا رہا تھا؟ ہو سکتا ہے وقت ہمیں پھر سے سامنے لے آئے، پھر تو آپ سے ضرور ناول سنوں گا۔ وہ ہنس کر انہیں بائے کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں حیران سی کھڑی رہ گئی۔ نور نے چونک کر آبی کا کندھا ہلا کر پوچھا، یہ کون تھا؟ یہ ایک پاگل آدمی تھا جو میرا دماغ کھا رہا تھا، آبی نے دانت پیس کر کہا۔ پر کیوں؟ نور نے مسکرا کر اس کے لال چہرے کو دیکھا۔ کیونکہ اس کا دماغ خراب تھا، وہ کھا جانے والے انداز میں کہتی وہاں سے کاؤنٹر کی طرف بڑھی، جبکہ نور ہنسی دباتی اس کے پیچھے گئی۔ کاؤنٹر کے پاس وہ بھی کھڑا تھا۔ جاتے ہوئے وہ آبی کی طرف تھوڑا سا جھکا۔ پھر ملیں گے، ہنس کر کہتا وہ جھٹ سے شاپ سے باہر نکل گیا۔ تم سے ملتی ہے میری جوتی؟ آبی کو اس کی بات پر خوب غصہ آیا۔ کتابیں اٹھا کر وہ شاپ سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے آتی نور اس کی حالت کو انجوائے کرتی ہنسنے میں مصروف تھی۔ وہ مایوس سی آنی کے گھر سے واپس لوٹی تھی۔ وہ آنی کو ہاشم خان کے بارے میں بتانے گئی تھی، پر آنی نے اس سے پہلے ہی اسے بتا دیا کہ کل ان کی فلائٹ ہے۔ وہ لوگ عمرہ پر جا رہے تھے۔ اسد بھائی نے انہیں اچانک سرپرائز دیا تھا۔ آنی بہت خوش تھی، اصلیے وہ اپنی وجہ سے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو تابین اور جمال آغا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ انہیں سلام کر کے وہ سائڈ سے ہو کر جانے لگی، جب جمال آغا نے اسے پکارا۔ اس نے رک کر اسے دیکھا۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ نازلی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، نہیں وہ میں
اس کی بات کاٹ کر وہ جلدی سے بولا، ارے تابین بولو اسے یار کے ساتھ چلے، اس طرح مجھے بھی اپنی کزن کو جاننے کا موقع ملے گا۔ وہ سرد آنکھوں سے نازلی کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ افواہ نازلی چلو یار، ورنہ اس نے پیچھا نہیں چھوڑنا، تابین نے موبائل پرس میں ڈال کر کہا۔ پر آپ ہی، نازلی جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ کم آن یار چلو۔ تابین نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما تو مجبوراً نازلی کو اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ جمال آغا ان کی پشت کو دیکھتا منہ پر ہاتھ پھیر کر مسکرایا۔ شاپنگ مال پہنچ کر تابین تو اپنی شاپنگ میں لگ گئی اور جمال آغا نازلی کے سر پر سوار ہو گیا۔ وہ جہاں جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا۔ اس کی حرکتوں سے نازلی پریشان ہو گئی تھی، پر کچھ بول نہ پائی۔ جمال آغا صاحب اس کی بڑی ماما کے بھتیجے تھے اور وہ اس کے ساتھ کوئی گستاخی کر کے خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ یہ لے لون تمہارے لیے بیبی ڈول۔ وہ ایک پرس تھامے اس کے سامنے آیا۔ نازلی نے جھجک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی فرینک ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں، اب تو گفٹ دینے اور لینے کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا، وہ مسکرا کر عجیب لہجے میں بولا۔ نازلی کو اس کی الجھی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانے لگی جب جمال آغا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو وہاں آؤ، تمہارے لیے ایک رنگ دیکھی تھی میں نے، تمہیں پہنا کر چیک کروں۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان میں سالوں سے دوستی رہی ہو۔ اس کی بات پر نازلی نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ مجھے کوئی رنگ نہیں دیکھنی، وہ پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر جمال آغا نے تب کر اسے دیکھا۔ نازلی آؤ ذرا ڈریسز دیکھتے ہیں۔ تابین مصروف سی اس کی طرف آئی۔ اس کے کہنے پر نازلی جلدی سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جمال آغا بھی نازلی کی پشت کو گھورتا ان کے ہم قدم ہوا۔ نازلی کپڑے دیکھ رہی تھی۔ جب جمال آغا پھر اس کے قریب آیا، نازلی اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی۔ یہ ڈریس دیکھو، تم پر بہت سوٹ کرے گا، وہ اس کے قریب جھک کر مسکراتے ہوئے بولا۔ نازلی جلدی سے کچھ قدم پیچھے ہٹی، پھر غصے بھری ایک نگاہ اس پر ڈالی، جبکہ انہیں دور سے دیکھتے ان دلکش سیاہ آنکھوں سے آگ نکلنے لگی۔ دانت پیس کر اس نے مٹھیاں زور سے بھینچیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کے جمال آغا کا منہ توڑ دیتا۔ وہ اسوی کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا تھا، پر یہاں نازلی کے ساتھ اس کمینے انسان کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے نازلی کے اتنا قریب دیکھ کر ہاشم کے دل پر قیامت برپا ہو گئی۔ شکریہ جمال بھائی، پر مجھے کچھ نہیں چاہیے، نازلی نے جل کر بھائی پر زور دے کر کہا۔ پھر ہاتھ میں پکڑا خوبصورت سا سفید ڈریس واپس رکھا۔ اسے وہ ڈریس اچھا لگا تھا، وہ لینا بھی چاہتی تھی، پر اس شخص نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ وہ ڈریس رکھ کے پلٹی اور وہاں سے دوسری طرف بڑھ گئی۔ جمال آغا نے خباثت سے مسکرا کر اسے دور ہوتے دیکھا، پھر تابین کی طرف بڑھ گیا۔ نازلی جمال آغا کو کوستی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگ جائے؟ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ پہلے ہاشم خان اور اب یہ جمال آغا، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ کیوں اسے چین سے جینے نہیں دے رہے تھے؟ وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ اس کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم چل رہی تھی جب اس کا بازو پکڑ کر اسے کپڑوں کے ریک کے پیچھے کھڑا کیا گیا۔ نازلی نے چونک کر سامنے دیکھا۔ اس شخص کو دیکھ کر اس کا دماغ الٹ گیا۔ وہ شخص یہاں بھی پہنچ آیا تھا، جن کہیں کا، اور افف اس ظالم شخص کو اس نازک سی لڑکی کا بازو کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا جیسے بہت پسند تھا۔ آپ میرا پیچھا کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنا بازو جھٹک کر تب کر بولی۔ دوسری طرف سے اس کے بازو پر گرفت اور مضبوط کر لی گئی۔ تم آئندہ مجھے اس جمال آغا کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ اس کی بات کو اگنور کرتا وہ آہستہ آواز میں غرایا تھا۔ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ مجھ پر حکم چلانے والے، وہ اسے گھور کر بولی۔ اس کے انداز پر نازلی کو غصہ آیا۔ وہ کوئی کٹ پتلی تو نہ تھی کہ جس کی جو مرضی میں آئے وہ اسے اپنے مطابق چلانے لگ جائے۔ سب کچھ تمہارا سب کچھ یہ ہاشم خان ہے؟ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم اب سے مجھے جمال آغا سے 10 قدموں کے فاصلے پر نظر آؤ، اسے میں تمہارے قریب نہ دیکھوں۔ وہ جنونی انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ وہ جل کر بولی۔ تمہیں ماننا پڑے گی۔ اس کا لہجہ بلا کا زدی تھا۔ آپ میں اور اس شخص میں فرق ہی کیا ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں۔ وہ جلتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ تم جلد جان جاؤ گی، ہاشم نے چبا کر کہا۔ وہ لڑکی اسے اس 3rd کلاس آدمی سے ملا رہی تھی۔
وہ سمجھتی کیوں نہ تھی، وہ اسے عشق کی حد تک چاہتا ہے، جبکہ وہ جمال آغا اپنے بدلے میں سب کر رہا تھا۔ پہلے آپ نے اور اب اس شخص نے میری راہوں میں کانٹے ہی کانٹے بچھا دیے ہیں، میں کیا کروں؟ ہاں، کہاں جاؤ آپ دونوں سے بچ کر، نم آواز میں کہتے اس کی آنکھ سے ایک دم آنسو گرا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا دکھ اس ظالم شخص سے بانٹ بیٹھی تھی جو اس دکھ کا سبب تھا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ہاشم ایک دم سے نرم پڑا، غصہ جیسے ہوا بن کر اڑا تھا۔ وہ گم سا اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا، وہ شخص جس کی آنکھوں میں انکار کے سوا کچھ نہیں، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں پہ زندگی لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ شش! اگلے پل اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے نازلی کے گال پر رکھا، پھر انگوٹھے سے اس کا آنسو صاف کیا۔ رویہ مت کرو، ان آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں نہ تو ہاشم خان کے دل پر حشر برپا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی جادوئی آنکھوں میں دیکھتا مدھم آواز میں بولا، تمہاری راہوں سے کانٹے چن کر انہیں پھولوں سے سجائے گا یہ ہاشم خان، بس ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھو۔ اس نے سرگوشی کرتے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ نازلی جو اس کی سحر زدہ باتوں میں جکڑی جا رہی تھی، اس کا بڑا ہاتھ دیکھ کر چونکی۔ وہ خواب سے نکل کر حقیقت میں لوٹی تھی، وہ شخص اسے بہلا رہا تھا اور وہ ایک پل کے لیے اس کی باتوں میں کھو بھی گئی تھی۔ کتنی پاگل تھی نہ وہ! ہاشم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسفی کی حیرت زدہ آواز پر ماحول پر چھایا فسون جیسے غائب ہوا تھا۔ ہاشم نے ایک دم چونک کر اسفی کو دیکھا، جبکہ اسفی نازلی کو دیکھ کر تھم سا گیا۔ وہ لڑکی کون تھی اور ہاشم نے اسے اس انداز میں کیوں تھام رکھا تھا؟ اسفی کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر ہاشم نے جلدی سے نازلی کا بازو چھوڑا۔ نازلی تو شرم سے زمین میں گڑھی جا رہی تھی، پتہ نہیں وہ شخص انہیں یوں دیکھ کر اسے کس قسم کی لڑکی سمجھا ہوگا۔ نازلی جھٹ سے نظریں جھکا کر وہاں سے نکلی تھی۔ ہاشم کی بے چین نظروں نے اس کانچ سی لڑکی کا دور تک پیچھا کیا۔ اس کے انداز کو دیکھ کر اسفی ساری بات سمجھ چکا تھا۔ ہاشم بنا کچھ کہے خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اسفی مسکراہٹ دبا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ تو یہ تھی ہاشم خان کی محبت! آج تو محترم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اب تو محبت سے انکاری ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ناول میں سر دیے بیٹھی تھی جب نور نے اسے پکارا، کیا ہوا؟ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ چھوڑو اسے اور آؤ لان میں بیٹھ کر گیپیں لگاتے ہیں، کتنا بور دن ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھتی سستی سے بولی، ابھی تو میں کہیں نہ جاؤں، پڑھنے دو مجھے۔ آبی جواب دے کر پھر سے ناول پڑھنے لگی۔ نور نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ نور پھر بولی۔ آبی نے بنا سر اٹھائے جواب دیا، وہ تمہارا جڑوا جن کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا آج کل؟ نور بال سمیٹتی اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کیوں اس آفت کو یاد کر رہی ہو؟ ابھی آ گیا تو ناک میں دم کر دے گا۔ آبی نے ناک چڑھا کر کہا، اچھا ہے آ جائے، کم از کم یہ بوریت تو دور ہوگی۔ تو جاؤ بلا اللہ۔ آبی بات کر کے پھر سے ناول پڑھنے لگی۔ آبی! نور نے پھر پکارا۔ آبی کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ تم نے طے کر لیا ہے کہ تم مجھے چین سے ناول نہیں پڑھنے دو گی؟ اس نے تب کر نور کو دیکھا۔ ہاں جی۔ نور شرارت سے مسکرائی۔ تم ہو ہی چڑی، وہ مصنوعی خفگی سے کہتی ناول سائڈ پر رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے آبی، وہ بک شاپ والا لڑکا تھا، بڑا سمارٹ نہ؟ نور کی شرارتی رگ پھرکی تو وہ بول پڑی، اس بدتمیز کا تو ذکر بھی نہ کرنا۔ آبی پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ ایک ہی ملاقات میں اس نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے؟ نور نے ہنس کر کہا۔ کیا حال؟ آبی نے گڑبڑا کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ذکر پر چڑیلوں کی طرح کھانے کو دوڑتی ہو، دفع ہو، نور کی بچی۔ آبی نے تب کر اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ اچھا معاف کر دو چڑی۔ نور نے اسے مزید چڑھایا۔ آبی منہ بنا کر بڑبڑانے لگی، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر نور کی ہنسی نکل گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وہ بی بڑی بیگم صاحبہ بے ہوش ہو گئی ہیں، بابا نے ہانپتے ہوئے انہیں بتایا تھا۔ دونوں کے چہرے کا رنگ اڑا، پھر اگلے پل وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نازلی آنی لوگوں کو سی آف کر کے واپس گھر لوٹی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے پرس اور دوپٹہ بیڈ پر رکھا، پھر فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ ٹاول سے منہ صاف کرتی وہ واش روم سے باہر آئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ٹاول سائڈ پر رکھ کر کہا۔ دروازہ کھلا اور حاجرہ بوا ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ بوا یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے آیا ہے بی بی۔
وہ باکس کو بیڈ پر رکھتی کمرے سے نکل گئی۔ نازلی حیران سی بیڈ پر بیٹھی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس چمکتے باکس کو کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اندر وہی سفید دریس تھا جسے وہ اس دن لینا چاہتی تھی، پر جمال آغا کی حرکت کی وجہ سے بنا لی ہی آ گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ڈریس تھاما اور دوسرے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا کارڈ پکڑا جو ڈریس کے ساتھ رکھا تھا۔ یہ کس نے بھیج دیا؟ وہ کارڈ کھولتے ہوئے بڑبڑائی۔ کارڈ پر نظر ڈالی۔ تمہارے لیے، بس اتنا ہی لکھا تھا۔ اس کی آنکھیں تھوڑی نیچے گئیں تو ایک طرف اس شخص کا نام لکھا تھا، ہاشم خان۔ نازلی کا دماغ سن ہونے لگا۔ افف، یہ شخص اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ کیوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ افف، اللہ میں کیا کروں؟ اس نے سر ہاتھوں میں گرا کر خود کلامی کی۔ جب ایک دم سے دروازہ کھلا، نازلی نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہاں تابین کھڑی تھی۔ نازلی ڈر سی گئی کہ کہیں تابین کو معلوم تو نہیں ہو گیا کہ اس شخص نے اس کے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ اس نے جھٹ سے کارڈ والا ہاتھ پیچھے کیا ہوا آپ؟ تابین کو دیکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ بس تمہیں یاد دلانے آئی ہوں کہ شام کو میری برتھ ڈے پارٹی ہے، تیار رہنا۔ یہ نہ ہو دوسری پارٹیز کی طرح اس سے بھی غائب نظر آؤ، وہ منہ بنا کر کہتی آگے بڑھی۔ اس کی نظر بیڈ پر رکھے ڈریس پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کے ڈریس اٹھایا۔ واو، اٹس بیوٹیفل۔ کس نے گفٹ کیا؟ اس نے مسکرا کر نازلی کو دیکھا۔ نازلی کے چہرے سے ہوائیں اڑنے لگے۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گئی تھی۔ وہ آپ ہی؟ نازلی بے ہوش ہونے کو تھی۔ آنی نے گفٹ کیا ہے؟ وہ جھٹ سے جھوٹ بول گئی۔ پہلی بار اسے اس شخص کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ جانے اس کی جان کس عذاب میں پھنس گئی تھی۔ وہ گریٹ، پھر تم آج شام کو یہی ڈریس پہننا اوکے؟ وہ ڈریس رکھ کر بولی۔ نازلی نے لمبی سانس کھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ تابین جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ نازلی نے کانپتے ہاتھ زور سے پھینچے، پھر ہاتھ آگے کر کے اس کارڈ کو دیکھا۔ تمہیں اللہ پوچھے ہاشم خان۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اس نے غصے سے کارڈ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا۔ شام کی پارٹی کے لیے حسن ولا کو روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ امتل آفندی نے خود اس گرینڈ پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ آخر ان کی لاڈلی بیٹی کی سالگرہ جو تھی۔ نازلی کھلی کھڑکی کے پاس کھڑی لان میں ہوتی تیاریوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لمبی سانس کھینچ کر وہاں سے ہٹ کر الماری کی طرف آئی اور کپڑے دیکھنے لگی۔ تابی نے کہا تھا کہ وہ وائٹ ڈریس پہنے، پر وہ اس شخص کا دیا ہوا ڈریس تو کبھی نہیں پہنے گی۔ اس نے اپنے لیے انگوری رنگ کا پیارا سا ڈریس نکالا جس کا بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ تھا۔ تیار ہو کر اس نے آئینے میں اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ کچھ خاص نہ تھا۔ اس کی وہی ہمیشہ والی تیاری تھی۔ دوپٹہ شانوں پر ڈال کر جب وہ کمرے سے نکل کر نیچے آئی تو گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ کچھ لوگ ہال میں بکھرے تھے تو کچھ لان میں۔ وہ چلتی ہوئی لان میں آئی۔ تابین شہزادی بنی اپنی دوستوں کے درمیان کھڑی تھی۔ ریڈ گاؤں میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ نازلی اس کے سامنے جا کر رکھی۔ ہیپی برتھ ڈے آپی، اس نے مسکرا کر وش کیا۔ ویسے تو وہ رات کو ہی اسے گفٹ دے کر وش کر چکی تھی۔ تھینک یو ڈارلنگ۔ تابی نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر بولی، تم نے وہ وائٹ ڈریس نہیں پہنا؟ جی وہ، بس مجھے یہ رنگ پسند آیا تو یہ پہن لیا۔ نازلی نے جھجک کر بات بنائی۔ اسے جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ ہوا اچھا۔ تابین اتنا کہہ کر اپنی دوست کی طرف متوجہ ہوئی۔ نازلی بھی وہاں سے ہٹ کر بابا جان کی طرف بڑھنے لگی جب جمال آغا ایک دم اس کے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر نازلی کو ہاشم کی باتیں یاد آنے لگے۔ تم اب سے مجھے جمال آغا سے 10 قدموں کے فاصلے پر نظر آؤ، اسے میں تمہارے قریب نہ دیکھوں۔ وہ گھمبیر آواز جیسے نازلی کے کان کے قریب سرگوشی کر رہی تھی۔ اگلے پل وہ جمال آغا کو اگنور کرتی دوسری طرف سے ہو کر جانے لگی۔ وہ اس شخص کے کہنے پر تھوڑی جا رہی تھی۔ اسے خود بھی تو جمال آغا زہر لگتا تھا۔ نازلی نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ ہیلو کزن صاحبہ، جمال آغا اس کے راستے میں آ کر بولا تو مجبوراً نازلی کو رکنا پڑا۔ بے وفا لڑکی، ایسے نظریں پھیر کر کیوں جا رہی ہو؟ وہ مزے سے بولا تو نازلی کو اس کے انداز پر جھٹکا لگا۔ جمال بھائی، مجھے سب سے ملنا ہے، سو ایکسکیوز می، وہ سنجیدگی سے بول کر جانے لگی جب وہ پھر اس کے سامنے آیا۔ پہلی بات، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اس نے گھور کر کہا، پھر بولا، اور دوسری بات، باقی سب کو گولی مارو اور سب سے پہلے مجھ سے ملو۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتی، میری رگ رگ میں اس کی محبت سفر کرتی ہے۔
حسن ولا میں قدم رکھتے ہی ہاشم کی نظر ان پر پڑی تھی۔ اس کی جان جل کر خاک ہو گئی۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کی محبت کسی اور کے پہلو میں کھڑی ہو؟ جمال آغا کی بات پر نازلی نے اسے گھورا۔ وہ ایک بدتمیز آدمی تھا۔ نازلی کچھ کہنے ہی والی تھی پر تابین اور ہاشم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ انہیں دیکھ کر جمال آغا جان بوجھ کر نازلی کے قریب ہو کر کھڑا ہوا۔ ہاشم شعلہ بار نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نازلی نظریں جھکا گئی۔ السلام علیکم۔ ہاشم کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، جمال آغا نے ہنس کر جواب دیا۔ پھر تابین کو دیکھا۔ آج تو تم بہت خوش ہوگی نا کہ تمہارا ہیرو تمہارے ساتھ ہے، اس نے تابین کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ پھر ہاشم کو دیکھا جس کی نظریں پریشان سی کھڑی نازلی پر تھیں۔ اس کی بات پر تابین ایک دم ہنسی۔ ہاں میں بہت بہت خوش ہوں۔ تابین کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ چلو نازلی ان لو برڈز کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جا کر اپنی باتیں کرتے ہیں، جمال آغا نے ہاشم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر چڑھانے والے انداز میں کہا۔ پھر خاموش کھڑی نازلی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نازلی بھی ہاشم کی نظروں کی تپش سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے ہاشم کے دل کو جیسے کسی نے آگ لگا دی تھی۔ وہ لڑکی ایسے کیسے خاموشی سے اس کمینے کے ساتھ چلی گئی؟ وہ مجبور سا کھڑا انہیں اپنی نظروں سے دور ہوتے دیکھ رہا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر کے اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا۔ پارٹی عروج پر تھی۔ تابین کیک کاٹ چکی تھی۔ ہاشم حسن آفندی کے ساتھ کھڑا بزنس سے ریلیٹڈ باتیں کر رہا تھا، جبکہ جمال آغا نازلی کو کچھ لڑکیوں کے بیچ پا کر اب تابین کے آگے پیچھے پھرنے میں مصروف تھا۔ کچھ پل پہلے کے منظر جب ہاشم کی نظروں کے سامنے سے گزرتے تو اس کی ہستی جل کر خاک ہو جاتی۔ وہ سنجیدہ سا حسن آفندی سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹ کر ایک الگ گوشے میں آیا اور دل کو مزید جلانے کے لیے سگریٹ سلگانے لگا۔ نازلی باتوں میں مصروف تھی۔ جب نوری اس کی طرف آئی، نازلی باجی آپ کی آنی کا فون ہے۔ نوری اس کا موبائل اٹھا کر وہی لے آئی تھی۔ نازلی ان لڑکیوں سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے ہٹی، پھر نوری کے ہاتھ سے موبائل لیا اور شور سے بچتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ٹیرس پر آئی کہ سکون سے آنی سے بات کر لے۔ اس افراتفری بھرے ماحول سے وہ اکتا سی گئی تھی۔ خوبصورت سے ٹیرس پر ڈھیر سارے گملے رکھے تھے جن میں رنگ برنگے پھول بہار دکھا رہے تھے۔ نازلی نے سکون بھری لمبی سانس کھینچ کر کالپک کی۔ آنی سے بات کرتے وہ آسمان پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ سیاہ رات کی چادر سے جھانکتا روشن چاند بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ آنی لوگ سعودیہ پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر آنی اور لیلا سے بات کر کے اس نے کاٹی، پھر وہی کھڑی خاموشی سے چاند کو دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو اس نے جھرجھری لے کر چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے اس شخص کو پایا۔ اس کا چہرہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں جیسے اس کی روح میں اتر رہی تھی۔ نازلی نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولے۔ اس نے جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ اب وہ اس شخص سے نہیں ڈرے گی۔ آج وہ اس سے ایک سے دوسری بات کرے گی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اب کیا کہنا ہے۔ نازلی نے سنجیدگی سے پوچھا، تم اس جمال آغا سے دور کیوں نہیں رہتی؟ اس نے تب کر کہا، میں تو اس سے بھی دور رہتی ہوں اور آپ سے بھی، پر پھر بھی آپ دونوں میری زندگی اجیرن کرنے میرے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ وہ چبا کر بولی۔ وہ اس کھیل سے تھک چکی تھی۔ آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ تم مجھ سے دور جا ہی نہیں سکتی، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ تمہاری ہر راہ صرف مجھ تک آتی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ اور رہی بات جمال آغا کی تو اسے اب میں تم سے دور رکھوں گا، وہ دانت پیس کر بولا۔ اس سے نہ ڈرنے کا طے کرتی نازلی اس کے انداز پر ایک دم ڈر کی پیچھے ہٹی تھی۔ کیوں میری جان عذاب میں ڈال رہے ہیں؟ آخر آپ اس کھیل کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تو تھام لو میرا ہاتھ، قبول کر لو میری محبت کو، تو یہ کھیل ابھی اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اس نے گھمبیر آواز میں نازلی کو دیکھ کر کہا، یہ ممکن نہیں، آپ تابین آپی کی محبت ہیں۔ نازلی نے بات ختم کر کے اس کی سیاہ دلکش آنکھوں میں دیکھا، پر وہ میری محبت نہیں ہے۔ ہاشم اس کے مزید قریب ہوا۔ میری محبت، میرا عشق تم ہو، جادوئی لہجے میں کہہ کر اس نے نازلی کا گال نرمی سے چھوا، پھر پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نازلی جم سی گئی۔ فضا میں 400 محبت کی خوشبو پھیلنے لگی۔ محبت کا جادو جیسے ان کے گرد چکرانے لگا، جیسے انہیں ایک ساتھ باندھ لینا چاہتا ہو۔ تم دا کرنا نازلی کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے ورنہ تمہاری آپی مر جائے گی۔ اچانک نازلی کی سماعتوں میں تابین کے کہے وہ جنونی الفاظ سرسرانے لگے۔
ایک جھٹکے سے جیسے اسے کسی نے حقیقت میں لا چھوڑا تھا۔ وہ اگلے پل ہاشم کا ہاتھ جھٹک کر منہ پھیر گئی۔ محبت کی خوشبو، وہ جادو جو انہیں باندھ لینا چاہتا تھا، ایک دم جیسے فضا میں کہیں غائب ہوا تھا۔ نازلی نے لمبی سانس بھری۔ آپ ہی سے محبت کریں یا نہ کریں، پر ملوں گی میں بھی آپ کو کبھی نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ کانپتے لہجے کو قابو کرتی مدھم آواز میں بولی۔ اس کی بات پر ہاشم بے ساختہ مسکرایا، پھر اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تم ہاشم خان سے ابھی واقف نہیں ہو، اگر ہوتی تو یہ بات کبھی نہ کرتی۔ ہاشم خان تمہیں ہر قیمت پر پا کر رہے گا، ہر وہ طریقہ اپنا جاؤں گا جس سے نازلی حسن آفندی میری بن سکے، پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا، میری یہ بات تم بھی یاد رکھنا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا، اس دیوانے کی آنکھوں سے جنون چھلک رہا تھا، جانے وہ کیا کر گزرے گا۔ نازلی کو اس سے خوف آنے لگا۔ اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا، پھر اسے دیکھ کر بولی، اپنی محبت پانے کے لیے دوسروں کو اذیت دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا اشارہ تابین کی طرف تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ نازلی نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ محبت اور جنگ میں صرف وہ کرنا چاہیے جو جائز ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم اپنی باتوں سے مجھے قائل نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر وہ جھنجھلایا تھا۔ میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا، سمجھی تم؟ وہ اس کی طرف جھک کر سنجیدگی سے بولا۔ نازلی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس کے سامنے ایک خود سرزدی شخص کھڑا تھا جسے وہ سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، وہ صرف پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی۔ آخر میں اس شخص نے کرنی تو اپنی ہی تھی۔ آپ جو کریں گے نہ، پھر اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ وہ تب کر بولی تو ہاشم ایک دم دلکشی سے مسکرایا۔ اس کا نتیجہ تو بہت حسین، بہت خوبصورت ہوگا۔ اس نے سرگوشی کی۔ نازلی اس کی بات سمجھ کر اسے گھورنے لگی۔ اور یہ کیا تم ہر وقت جوڑا بنائے رکھتی ہو؟ کبھی تو ان سیاہ آبشار کو بنے دو۔ بات کرتے اچانک اس کا ہاتھ نازلی کے سر کے پیچھے گیا اور اس نے نازلی کے بال قید سے آزاد کر ڈالے۔ سیاہ بال ایک دم اس کی کمر اور چہرے پر بکھرے تھے۔ اس کی حرکت پر نازلی غم و غصے سے اسے دیکھنے گئی۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کرنے چاہے، پر نازلی نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بال کھولنے کی؟ جھیل سی آنکھیں سکوڑ کر وہ غصے سے بولی، کہو تو پھر سے باندھ دیتا ہوں۔ ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر شعلہ جوالہ بنی اس کانچ سی لڑکی کو دیکھا۔ اللہ پوچھے آپ کو؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ غصے سے بولی، ویسے کھلے بالوں میں قیامت لگ رہی ہو۔ اسے دیکھتے سیاہ آنکھیں شوخی سے چمکی تھی۔ اس کی بات سن کر نازلی نے جھٹ سے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹا۔ اس کی حرکت پر ہاشم ایک دم ہنسنے لگا۔ اس کے محبوب کی ہر ادا جان لیوا تھی، وہ کہاں کہاں اپنے پاگل دل کو سنبھالتا۔ ویسے تم مجھے اس قدر پیاری کیوں لگتی ہو؟ مدھم سا مسکرا کر دلکشی سے پوچھا گیا۔ آپ نازلی کو سمجھ نہ آئی کہ اس پاگل شخص کو کیا جواب دے۔ اس نے قہر بھری ایک نگاہ اس شخص پر ڈالی تو وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، عداوت بھری آنکھوں سے انداز مخلصانہ، میں وار وار صدقے ہر وار قاتلانہ۔ کوئی جواب نہیں مل رہا۔ کچھ پل کے بعد شوخی سے پوچھا گیا، میں کوئی جواب نہیں ڈھونڈ رہی، وہ غصے سے اسے دیکھ کر کہتی۔ اگلے پل جھٹ سے سائیڈ سے ہو کر نکلی اور پلک جھپکتے ہی ٹیر سے بھاگی تھی۔ اس کی رفتار دیکھ کر پہلے تو ہاشم حیران ہوا، پھر قہقہہ لگا کر ہنستا چلا گیا۔ وہ لڑکی اپنی ہر ادا سے اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ آنکھوں پر گلاسز لگاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اسفی بھی اس کے برابر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہاشم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں ہوٹل سے ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آفس جا رہے تھے۔ کار آفس کی بلڈنگ کے باہر رکھی تو وہ دونوں باہر نکلے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہاشم نے اپنی جیب ٹٹولی، پھر پلٹ کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا جب اسفی نے اسے روکا۔ اس نے پوچھا، سگریٹ پیک گاڑی میں رہ گیا؟ ہاشم نے جواب دیا، آج سگریٹ کی جان چھوڑو اور یہ لو۔ اسفی نے ببل اس کی طرف بڑھائی۔ ہاشم ایک دم ہنسا، میں یہ ببل چباتا اچھا لگوں گا؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ بہت اچھے، بہت ہینڈسم لگو گے، اسفی نے شوخی سے کہا، دے دو پھر۔ ہاشم نے شرارت سے کہہ کر ببل لے کر منہ میں ڈالی۔ ببل چباتے اس نے ہنس کر اسفی کو دیکھا، وہ خود بھی اسی شغل میں مصروف تھا۔ دونوں باتیں کرتے لفٹ سے اوپر ہاشم کے آفس میں آئے۔ ہاشم کو داخل ہوتے دیکھ کر اس کے امپلائیز اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ اسفی کے ساتھ اپنے روم میں داخل ہوا۔ ہاشم نے آنکھوں سے گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے۔
دیکھا تم نے لڑکیاں کیسے آنکھیں پھاڑ کے تمہیں دیکھ رہی تھی؟ اسفی نے آنکھ دبا کر کہا۔ ہاشم قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اسفندیار مالک تھوڑی پھینکا کرو۔ ہاشم نے اس کے کندھے پر پنچ مارا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ تم نہ مانو پر ببل کھاتے تم خاصے کول لگ رہے ہو۔ اسفی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولا، ہوں تو سب ایک ببل چبانے سے ہو گیا۔ یہ کوئی ٹی وی ایڈ تو ہے نہیں کہ جادوئی طور پر ایک ببل کھانے سے میں کول لگنے لگوں اور لڑکیاں میری راہ میں گرتی چلی جائیں۔ وہ مذاق کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر اسفی زور سے ہنسا۔ کچھ دیر بعد ہاشم نے ببل ڈسٹ بن میں پھینکی۔ اور چاہیے؟ اسفی نے شرارت سے پوچھا۔ کیوں، تم نے دکان کھول رکھی ہے ببلز کی؟ ہاشم نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، پر اگر تم چاہو تو کھول سکتا ہوں۔ نہیں شکریہ، ہاشم نے مسکرا کر ہاتھ جوڑے۔ اسفی نے ہنس کر اسے دیکھا۔ بتاؤ وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ اس کی بات سمجھ کر ہاشم مسکرایا۔ اس کی پہچان تم سے ہضم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ کیا دوسرے پلنٹ سے آئی ہے؟ اسفی نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ نہیں، پر جس کے تم وکیل بنے پھرتے ہو اس لڑکی کا تعلق اس سے ہے۔ وہ بھن میں اچکا کر بولا۔ میں سمجھا نہیں۔ اسفی الجھا۔ وہ تابین حسن آفندی کی بہن ہے۔ ہاشم نے دھماکہ کیا۔ اسفی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ اسفی نے شاک کسی کیفیت میں کہا۔ ہاں جی، ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ کیوں آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہو یار؟ اسفی ایک دم پریشان ہوا۔ دل آگ اور پھولوں کا فرق نہیں جانتا۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ کرنے لگ جائے گی۔ ہاشم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ واہ واہ، اسفی نے اسے گھورا۔ کیا کرتے پھر رہے ہو یار؟ عشق، محبت، ہاشم مزے سے بولا۔ بڑی غلط جگہ دل لگا بیٹھے ہو۔ اسفی نے افسوس سے کہا۔ اب تو دل لگ گیا نا، اب غلط یا صحیح کا کیا سوال؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ دیوانے ہو گئے ہو؟ اسفی نے اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھا۔ ہاشم بے ساختہ مسکرایا۔ اسفی نے زور دے کر کہا، پھر بولا۔ دل تو لگا بیٹھے ہو، اب ایک دوست کی دعا ہے کہ تمہاری محبت تمہیں مل جائے۔ اسفی نے نرمی سے اسے دیکھا، پر ہاشم اسے پانے کے لیے کوئی غلط راہ نہ اپنا لینا۔ وہ اپنے دوست سے واقف تھا، اس لیے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہوں۔ ہاشم نے سر ہلایا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد اسفی چلا گیا تو ہاشم کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ موبائل رنگ ہوا تو وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ موبائل اٹھا کر کال پکی تو دوسری طرف سے رونے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھر دوسری طرف کی بات سن کر وہ پریشان سا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی نکل رہا ہوں، تم رونا بند کرو، نرمی سے کہہ کر اس نے کال کاٹی، پھر کار کی چابی اٹھا کر آفس سے باہر نکلا۔ امتل آفندی کے بھائی نے ان کی دعوت کی تھی۔ نازلی جانا نہیں چاہتی تھی، پر بڑی ماما نے خود اسے ساتھ چلنے کا کہا تو پھر وہ انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اصلیے خاموشی سے تیار ہو گئی۔ وہ نیچے آئی تو سب تیار کھڑے تھے۔ 2 گاڑیوں میں وہ گھر سے نکلے۔ سالوں بعد آج امتل آفندی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے میکے جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، جبکہ نازلی کا دل ڈر رہا تھا۔ وہ امتل آفندی کی سوتن کی بیٹی تھی، کیا پتہ ان کے گھر والے اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ وہ پریشان تھی، پر بابا جان کے ساتھ نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا تھا۔ امتل آفندی کے بھائی ایک لمبا عرصہ ان سے ناراض رہے، وجہ ان کی حسن آفندی سے شادی تھی۔ حسن آفندی کے والد نے بابا صاحب امتل آفندی کے بھائی سے حسن آفندی اور امتل کی شادی کی بات کی تو وہ مان گئے تھے۔ رشتہ تو ویسے بھی ان کے والد پہلے ہی پکا کر چکے تھے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، جب ایک دن حسن آفندی بابا صاحب کے پاس آئے اور انہیں یہ کہہ کر شادی سے صاف انکار کر دیا کہ وہ زنیرہ ابراہیم سے محبت کرتے ہیں اور اسی سے شادی کریں گے۔ ان کی بات سن کر بابا صاحب کسی صورت بھی اپنی بہن کی شادی اس شخص سے کروانے پر راضی نہ تھے، پر امتل آفندی نے ضد باندھ لی تھی کہ وہ کسی بھی حال میں حسن آفندی سے ہی شادی کریں گے۔ ان کی شادی تو حسن آفندی سے ہو گئی، پر ان کے بھائی نے ان سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ بابا صاحب کی انا انہیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ساری زندگی اس شخص کا سامنا کرتے جس نے ان کے منہ پر ان کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر کے انہیں بے عزت کیا تھا، اور پھر اپنی بہن نے ان کی بات مان کر اسی شخص سے شادی کر لی۔ یہ بات ان کی مردانگی پر وار کر گئی، جس کی وجہ سے وہ بہن سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ ماں نور اداس سی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ تبھی حویلی کا مین گیٹ کھلا اور ایک کار اندر داخل ہوئی۔ نور کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے نکلی، تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو ایک دم کسی سے ٹکرائی۔
مانو بلی کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ سامنے والے نے شرارت سے پوچھا۔ جن کہیں کہ لالا آئے ہیں، اس نے ہنس کر خوشی سے بتایا۔ واٹ؟ سچی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نور نے جواب دیا، پھر دونوں خوشی سے بھاگتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھے۔ ہاشم لالا! نور نے نم آواز میں اسے پکارا۔ وہ جو کار لاک کر رہا تھا ایک دم پلٹا۔ نور بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ کتنے وقت بعد آپ کو دیکھا ہے؟ وہ رونے لگی تھی۔ شش مانو، روتے نہیں ہیں، دیکھو اب تو آ گیا ہوں، اس نے نرمی سے بہن کا سر تھپک کر کہا۔ ارے ہٹو مانو بلی، مجھے بھی ملنے دو لالا سے۔ داور نے نور کو پیچھے کیا، پھر جھٹ سے ہاشم کے گلے لگا۔ کیسے ہو لالا کی جان؟ ہاشم نے اس کی کمر تھپتپا کر پوچھا۔ بہت ہینڈسم۔ اس سے الگ ہوتا داور شرارت سے مسکرا کر بولا تو ہاشم کے لب مسکرا اٹھے۔ یہاں کیا محفل جمی ہے؟ آبی بولتی ہوئی باہر نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر ہاشم پر پڑی وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ ہاشم لالا! وہ بھاگ کر اس تک آئی۔ جی گڑیا، میں ہی ہوں۔ ہاشم نے ہنس کر اس کا سر سینے سے لگایا۔ بہت مست کیا ہے آپ کو لالا؟ آبی اس سے الگ ہو کر محبت سے بولی۔ میں نے بھی بہت مست کیا ہے تم تینوں شرارت کی پٹلیوں کو۔ اس نے مسکرا کر تینوں کو دیکھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہاشم اس کے قریب آیا۔ مانو یار رونا تو بند کرو، اب آ گیا اب۔ اس نے نرمی سے نور کی ناک دبائی تو وہ مدھم سی مسکرائی۔ آپ میرے اکلوتے بھائی ہیں، پتہ ہے کہ کتنا یاد کیا ہے میں نے آپ کو۔ اس نے بھائی کو پیار سے دیکھا۔ اب تم سب سے ملنے آتا رہوں گا۔ ہاشم نے اس کا گال تھپک کر کہا، میں ناراض ہوں مانو بلی۔ داور کی خفا آواز پر تینوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ارے کیوں؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے کہا ہاشم لالا تمہارے اکلوتے بھائی ہیں، تو پھر میں کون ہوں؟ اس نے تب کر پوچھا۔ وہ ایسا ہی تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ پھلا لینے والا، پر بلا کی شوخ طبیعت کا مالک تھا۔ اللہ میرا جن بھائی! نور نے آگے بڑھ کر اس کے گال کھینچے۔ وہ ہم عمر تھے، پر نور اور آبی اسے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ اب منہ نہ بناؤ، سچی تم تو لالا سے بھی اچھے بھائی ہو، اس نے ہنسی دبا کر کہا۔ اب مکھن لگانے کے لیے اتنا بھی جھوٹ مت بولو مانو بلی۔ داور نے ناک چڑھائی تو وہ تینوں ہنسنے لگے۔ پھر ہاشم نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا۔ اندر چلیں ہینڈسم بوائے، ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا۔ چلے چلے۔ داور ایک دم ہنسا تو وہ لوگ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ جان کہاں ہیں؟ حال میں رکھ کر اس نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، نور نے جواب دیا۔ اور خان بابا؟ وہ اپنے دوست کے گھر دعوت پر گئے ہیں۔ داور کے جواب پر ہاشم نے لمبی سانس بھری۔ وہ ماں کو دیکھنے آیا تھا، اصل یہ نہیں چاہتا تھا کہ خان بابا سے سامنا ہو اور کوئی تلخ کلامی ہو۔ ماں نور نے جب اسے کال کی تھی کہ جان کی طبیعت خراب تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، پھر جب سے ہوش میں آئے تھی تب سے وہ ہاشم کو یاد کر رہی تھی۔ اصل یہ وہ اپنی پیاری ماں کے لیے اپنی زد بھلا کر گاؤں چلا آیا تھا۔ میں جان سے مل لوں، وہ کہہ کر جان کے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ نور اور آبی زبردستی داور کو لے کر کچن کی طرف بڑھے۔ انہیں اپنے لالا کے لیے مزے کا لنچ تیار کرنا تھا۔ ہاشم آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ جان بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھا، پھر ان کا جھریوں بھرا ہاتھ تھاما۔ جان! اس نے آہستہ سے پکارا۔ جان نے چونک کر آنکھیں کھولے۔ بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ کتنے ہی پل پل کے نہ جھپک سکے۔ ہاشم! میرا ہاشم! بے یقینی سے کہتی وہ اٹھنے لگے۔ ہاشم نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ جی جان میں ہی ہوں، اس نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میرا بچہ، میری جان! وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر رونے لگے۔ پلیز جان روئے نہیں، ہاشم نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے اپنی ماں کو ہاشم خان، وہ نم آواز میں بولے۔ مجھے معاف کر دیں جان، اس نے بھاری آواز میں کہا، ایک شرط پر۔ وہ پیچھے ہو کر اس کا چہرہ دیکھ کر بولے۔ ہاشم ان کی شرط سے خوب واقف تھا۔ میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا، پر یہاں نہیں رکھ سکتا جان، آپ یہ اچھے سے جانتی ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر سنجیدگی سے بولا۔ جان ناراضگی سے چہرہ پھیر گئی۔ پلیز میری پیاری جان، مان جائیں نا،
اس نے لاڈ سے کہہ کر ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ ماں تھیں، بیٹے کی محبت پر ایک دم پگھل گئی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ مان گئی ہوں، انہوں نے محبت سے کہا۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری اچھی ام جان، وہ پیار سے انہیں سینے سے لگا کر بولا۔ پھر ام جان کو لے کر باہر آیا تو سب مل بیٹھے، اتنے عرصے بعد جیسے وہ سب کھل سے اٹھے تھے۔ تبھی شہریار اندر داخل ہوا۔ ہاشم کو دیکھ کر سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھ کر اس سے ملا۔ کیسے ہو؟ ہاشم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک، مختصر جواب دے کر وہ پلٹ کر جانے لگا۔ شہریار بیٹھو نا، ہاشم نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں تھک گیا ہوں، اب آرام کروں گا، وہ روکے انداز میں کہتا چلا گیا۔ نور نے اداسی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ شہریار کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ آبی اور داور بھی اپنے بھائی کے رویے سے شرمندہ سے ہو گئے۔ آبی، نور بچے جائیں، شہریار سے چائے پانی کا پوچھیں اور ہاشم کے لیے بھی کچھ لے کر آئیں۔ ام جان کی نرم آواز پر نور اور آبی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئے، جبکہ داور ماحول پر چھائی خاموشی کو دور کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹی کے قصے سنانے لگا۔ اس کی باتوں پر ہاشم بظاہر تو مسکرا رہا تھا، پر بہت سی سوچوں نے اس کے دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ ام جان بیٹے کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اولاد بھی کتنی پیاری چیز ہے، اگر آنکھوں کے سامنے رہے تو دل میں ٹھنڈک اتر جاتی ہے، اور اگر دور ہو جائے تو دل چھلنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہاشم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں اس سے بہت محبت تھی، پر وقت انہیں ایسے مقام پر لے آیا تھا کہ وہ بیٹے سے دوری سہنے پر مجبور تھی۔ امتل آفندی کے میکے میں ان کا اچھے سے ویلکم کیا گیا۔ وہاں گھر کے صرف 4 فرد تھے: بابا صاحب، ان کی بیوی جنہیں سب بی بی جان کہتے تھے، جمال آغا اور اس کا چھوٹا بھائی، باقی نوکروں کی فوج تھی۔ تابین سے مل کر سب بہت خوش تھے، جبکہ بی بی جان کے علاوہ نازلی کے ساتھ باقی سب کا رویہ سرد تھا۔ وہ سب کھانا کھا کر اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھائی تابین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ نازلی حسن آفندی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر امتل آفندی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لالا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ امتل آفندی نے اچانک پوچھا تھا۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں امتل، غلطی صرف تمہاری نہیں ہماری بھی تھی، ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ تم حسن آفندی کی منگ تھی تو تمہاری شادی اسی سے ہونی چاہیے تھی، اور اب تو ویسے بھی تم لوگوں کے بیچ جو کانٹا تھا وہ تو نکل گیا ہے، پھر ناراضگی کیسی؟ انہیں نے سرد لہجے میں کہا۔ ان کا اشارہ زنیرہ کی طرف تھا۔ ان کی بات پر امتل آفندی مسکرانے لگے۔ حسن آفندی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نازلی کے چہرے کا رنگ گڑا، اس کے دل سے دھواں اٹھنے لگا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ تو کچھ دیر بعد وہ حسن آفندی کے ساتھ گاؤں کی سیر کے لیے حویلی سے نکلی۔ وہ کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ گیٹ سے باہر نکلے ہی تھے کہ جمال آغا تیزی سے ان کے پیچھے آیا۔ آپ کو بابا صاحب بلا رہے ہیں، وہ حسن آفندی کو دیکھ کر بولا۔ آپ جائیں، میں نازلی کو گاؤں کی سیر کرا دیتا ہوں، وہ شرافت سے بولا۔ اوکے بیٹا۔ حسن آفندی نے کچھ پل سوچا، پھر اس کا شانہ تھپک کر اندر چلے گئے، جبکہ نازلی کا دل کیا وہ بھی بھاگ کر بابا جان کے پیچھے چلی جائے، پر جا نہ سکی۔ چلے کزن صاحبہ، جمال آغا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نازلی بیزار سی اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ گاؤں اس قدر خوبصورت تھا کہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی ویسے ہی اس کی بیزاری ہوا ہونے لگی۔ وہ جمال آغا کو بھول کر آس پاس کے مناظر کو دیکھتی کھوسی گئی۔ اچانک جمال آغا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ لڑکھڑا کر اس کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ ہمارے دل کی مت پوچھو، بڑی مشکل میں رہتا ہے، ہماری جان کا دشمن ہمارے دل میں رہتا ہے۔ سب اپنوں کے بیچ ہاشم کو اس کانچ سی لڑکی کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ اس کا دل کیا کاش وہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تو آج وہ خود کو بالکل مکمل محسوس کرتا۔ سب کے ساتھ خوشگوار وقت گزار کر وہ واپس جانے کے لیے حویلی سے نکلا تھا۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑک پر چل رہی تھی۔ سڑک کی دونوں طرف دور دور تک خوبصورت کھیت پھیلے تھے۔ کھلی کھڑکی سے اندر آتی تازی ہوا کو ان سے اپنی سانسوں میں اتارا۔ آج وہ بہت اچھے موڈ میں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ دشمن جاں اس کے پہلو میں ہوتی۔ اس کانچ کی گڑیا کے خیال پر مسکرا کر اس نے گردن پھیر کر کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو جو منظر دیکھنے کو ملا اس پر اسے یقین نہ آیا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگائی۔ اسے لگا شاید اسے دھوکا ہوا ہے، پر نہیں، وہ وہی تھی۔ اس شخص کے کندھے سے لگی، پر اگلے پل اس نے اس شخص کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ ہاشم کے اوپر جیسے کسی نے کھولتا پانی ڈال دیا تھا۔
اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جھٹ سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس سے دور ہو کر نازلی نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ کیچڑ ہے اس طرف، میں نے تمہیں بچایا ہے اور تم شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھے گھور رہی ہو۔ اس نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں کچھ پل پہلے نازلی قدم رکھنے والی تھی۔ تو آپ بول سکتے تھے، یوں کھینچنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تب کر بولی، اچھا معاف کر دو۔ وہ مکاری سے ہاتھ جوڑ کر بولا، اس کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ اس نے ہاشم کی کار دیکھ کر جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، اور اب ہاشم کو آگ بگولا ہوئے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ ایک دم کمینگی سے ہنسا۔ اب مزہ آئے گا، اس نے بڑبڑا کر ٹھوڑی کھجائی۔ نازلی اسے مسلسل پیچھے دیکھتے پا کر پلٹی تو اس کی نظر ہاشم خان پر پڑی۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ افف، وہ یہاں بھی آ گیا تھا۔ قریب آتے ہی ہاشم نے غصے سے جمال آغا کو کالر سے پکڑا۔ تم جیسے کمینے آدمی سے ایسی تھرڈ کلاس حرکتوں کی امید ہی کی جا سکتی ہے؟ ہاشم دھاڑا تھا۔ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ پل پہلے جو ہوا تھا اس کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ جمال آغا معصومیت سے بولا، ابھی بتاتا ہوں۔ ہاشم کا ہاتھ اٹھا پر نازلی نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیزی سے بولی۔ وہ اگر جمال آغا پر ہاتھ اٹھا لیتا تو امتل آفندی سمیت جمال آغا کے گھر والے بھی نازلی کا جینا حرام کر دیتے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تم بیچ میں مت آؤ۔ ہاشم نے دانت پیس کر نازلی کو گھور۔ نازلی کو بھی غصہ آ گیا۔ پہلے وہ خود کم تھا جو باقی سب کو بھی اس کے پیچھے لگانا چاہتا تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے آپ سے مدد مانگی ہے، سمجھے آپ؟ نازلی نے تب کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ اس کے انداز پر ہاشم حیران رہ گیا۔ وہ اس شخص کے لیے اس سے لڑ رہی تھی۔ چھوڑیں انہیں۔ اس کے کہنے پر ہاشم نے لب بھینچ کر جھٹکے سے جمال آغا کو چھوڑا، پھر ایک سرد نگاہ نازلی پر ڈالی۔ چلیں ڈی، جمال آغا نے نازلی سے کہا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھی جب ہاشم بولا، تم اس شخص کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا۔ یہ میرے ساتھ آئی تھی اور میرے ساتھ ہی جائے گی۔ ہاشم خان، جمال آغا اسے گھور کر سنجیدگی سے بولا۔ نازلی نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ وہ ان دو پاگلوں کے بیچ پھنس گئی تھی۔ چلو نازلی، گھر میں سب انتظار کر رہے ہو۔ جمال آغا نے نازلی کو دیکھ کر کہا۔ وہ نہیں جائے گی، تمہارے ساتھ، ہاشم نے ضدی انداز میں کہہ کر جمال آغا کو گھورا۔ نازلی ہاشم کی بات کو اگنور کرتی جمال آغا کو دیکھ کر جلدی سے بولی، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ ہاشم کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے وجود سے آگ کی لپٹیں اٹھنے لگے۔ پتہ نہیں اس زد کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سمجھتا دل بھی نہیں، میں بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ بائے کزن، جمال آغا نے خوشی سے آنکھ دبا کر خباثت سے مسکرا کے ہاشم کو دیکھا۔ نازلی کی بات پر ہاشم کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آج پہلی بار جیسے اس نے ہاشم خان کو مات دی تھی۔ جمال آغا کی بات پر نازلی نے پلٹ کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ کزن، اسے لمحہ بھر کو حیرت ہوئی، پر اگلے پل وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی۔ اس کی بلا سے وہ دونوں ایک دوسرے کے کچھ بھی لگتے ہو، بس اس کی جان چھوڑ دے۔ جمال آغا ہنستا ہوا بھاگ کر نازلی کے ہم قدم ہوا۔ اسے جمال آغا کے ساتھ جاتے دیکھ کر ہاشم کی روح فنا ہونے لگی۔ یہ منظر اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے ایک سے دوسرا فیصلہ کرتا وہ پلٹا اور مضبوط قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ جو بھی کرے گا اس کی ذمہ دار خود نازلی حسن آفندی ہوگی۔ گاؤں میں دو حویلیاں تھیں۔ بڑی حویلی سلطان آغا خان بابا کی تھی اور چھوٹی حویلی فیروز آغا خان بابا صاحب کی تھی۔ دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے دونوں کے بیچ زمین کا مسئلہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے دونوں حویلی والوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ جمال آغا بھی اپنے باپ کی طرح حاسد انسان تھا۔ ہر الٹے کام میں اسے باپ کی سپورٹ حاصل تھی، اس لیے وہ کھل کر ہاشم سے اپنی دشمنی نبھا رہا تھا۔ عشق کا عین تو عذاب تھا ہی صاحب۔ شین سے شدید ہوا تو قاف سے قہر بن گیا۔ اگلے دن ہاشم سنجیدہ سا آفس میں داخل ہوا۔ علینا، اس نے اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی سیکریٹری کو آواز دی۔ جی سر۔ اس کے پکارنے پر علینا جھٹ سے حاضر ہوئی۔ تیزی سے ہاشم کے ساتھ چلتی روم میں داخل ہوئی۔ علینا پیاری سی بہت ڈیسنٹ سی لڑکی تھی۔ وہ 2 سالوں سے ہاشم کے آفس میں کام کر رہی تھی۔ اس کی اچھی نیچر کی وجہ سے ہاشم اسے بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ علینا، آج میری کتنی میٹنگز ہیں؟
وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر فائل دیکھتے ہوئے بولا، سر مسٹر احمد اور مسٹر علی کے ساتھ میٹنگ ہے۔ وہ اسے بتاتی جا رہی تھی اور ہاشم خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ بات مکمل کر کے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ سب میٹنگز کینسل کر دو، اس نے آرام سے کہہ کر فائل اسے پکڑائی۔ جی، علینا نے حیرت سے کہا، کیونکہ 2 سالوں میں یہ پہلی بار تھا جب ہاشم نے اپنی میٹنگز کینسل کرنے کا کہا تھا۔ اس فائل کو چیک کر لینا اوکے؟ اسے دیکھ کر کہتا وہ کرسی سے اٹھا۔ جی سر، میں کر لوں گی۔ علینا نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، آج وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہاشم روم سے نکلا تو وہ بھی چونک کر باہر نکلتی اپنے کام میں لگ گئی۔ ہاشم نے گاڑی آگے بڑھائی، پھر موبائل اٹھا کر اسفی کو کال ملانے لگا۔ ون اسکرین سے باہر گھورتا وہ کافی دیر تک اسفی سے باتیں کرتا رہا۔ پھر فون بند کر کے اس نے دوسرا نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ نازلی نہا کر واش روم سے نکلی۔ بالوں کو خشک کر کے اس نے ٹاول ایک سائیڈ پر رکھا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ کالے لباس میں اس کا گلابی چہرہ چمک رہا تھا، نیلی جھیل آنکھیں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے برش رکھ کے ہاتھ بڑھا کر بالوں کو جھٹکا تو سیاہ بال اس کی کمر اور چہرے کے گرد بکھر گئے۔ اس وقت وہ جان لینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آئینے میں خود پر ایک نظر ڈال کر وہ دوپٹہ اٹھانے بیڈ کی طرف بڑھی، تبھی سائیڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کے موبائل اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ کچھ پل وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کے جواب میں کچھ پل خاموشی رہی، پھر وہ بھاری آواز گونجی جو اس کے ہوش اڑا گئی۔ وعلیکم السلام، ہاشم نے جواب دیا۔ میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ نازلی نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا نمبر حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ خیر، میں تمہارے گھر کے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی باہر آؤ، وہ باراب انداز میں بولا۔ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ وہ آئے اور نازلی اس سے ملنے جائے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بھلا آپ سے کیوں ملنے لگی؟ نازلی نے غم و غصے سے کہا۔ میں پورے ہوش میں ہوں نازلی حسن آفندی، مجھے تم سے تعبین کے متعلق بات کرنی ہے۔ اگر آنا چاہو تو آ جانا، ورنہ آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سرد انداز میں اپنی بات پوری کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ نازلی کتنے ہی پل حیرت سے موبائل اسکرین کو گھورتی رہی۔ افف اللہ، اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ اس نے تب کر خود کلامی کی۔ کچھ وقت گزرا تو اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ جاؤں کہ نہ جاؤں؟ وہ کمرے میں چکر کاٹتی بڑبڑا رہی تھی۔ آپی کے بارے میں اس شخص نے کیا بات کرنی ہوگی؟ کہیں وہ آپی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ جی، میں کیا کروں؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ دل کی بے چینی جب حد سے بڑھی تو اس نے لمبی سانس کھینچ کر جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا۔ کھلے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ کمرے سے نکلی۔ نیچے کسی کو نہ پا کر اس نے شکر ادا کیا، پھر تیز قدموں سے چلتی مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ کچھ دور روڈ کی ایک طرف وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ گلاسز کے پیچھے سے وہ سیاہ آنکھیں نازلی پر جمی تھی۔ نازلی کے دل میں آئی کہ وہ یہیں سے پلٹ کر واپس چلی جائے، پر پھر سوچا یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو اس کی بات سن ہی لوں۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ تیرے سوا کسی اور کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو خود ہی سوچ کہ تیرے جیسا کوئی اور ہے۔ ہاشم دیوانہ سا ہوا سیاہ لباس میں آتی اس کانچ سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا نے نازلی کے سر سے دوپٹے کو اڑایا تو سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ مومی ہاتھ بڑھا کر اس نے بال پیچھے کر کے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ہاشم بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف بڑھتا نازلی کا ایک ایک قدم اسے بے خود کر رہا تھا۔ اس لڑکی سا حسین و دلکش بھی کوئی ہوگا؟ اس شخص کی نظر میں تو بالکل نہیں۔ اس کا حسن بے مثال تھا۔ وہ پر کشش شہزادی تھی جس نے اس شہزادے کو اپنا غلام بنا ڈالا تھا۔ نازلی اس سے کچھ فاصلے پر رکھی۔ جو بات بھی ہے جلدی کہیں، وہ عجلت میں بولی، یہاں نہیں کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، نازلی نے اسے دیکھ کر کہا۔ تمہاری مرضی، پر سوچ لو اگر ہمیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ بے پرواہ انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ نازلی ایک دم سے پریشان ہوئی۔ پر میں زیادہ ٹائم نہیں رکوں گی، اس نے ہاتھ مسل کر کہا۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
پھر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب تو بولیں، نازلی نے بے چینی سے کہا۔ کہیں آرام سے بیٹھ کر بتاؤں گا، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس کی بات پر نازلی کو غصہ آیا۔ یہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آخر بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیا بات ہے؟ وہ تب کر بولی، صبر سے کام لو، کچھ وقت تک جان جاؤ گی۔ وہ سنجیدگی سے ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ نازلی بے تابی سے ہاتھوں کو مسلنے لگی، نہ جانے وہ کیا بات کرنے والا تھا۔ اچانک کار کیفے کے سامنے رکی تھی۔ یہاں کیوں؟ نازلی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ تو کیا سڑک پر بیٹھ کر بات کرے؟ ہاشم نے ابرو اٹھا کر کہا۔ نازلی منہ پھیر گئی۔ اترو، ہاشم نے سنجیدگی سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جانے کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ نازلی بڑبڑا کر گاڑی سے باہر نکلی۔ ہاشم کار لاک کر کے اس تک آیا۔ بات کر کے پھر مجھے جلدی سے گھر ڈراپ کرے۔ ہاشم نے نازلی کی بات کو اگنور کر کے اسے آنے کا اشارہ کیا۔ نازلی اسے گھور کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ گلاس وال کے قریب رکھے ٹیبل پر بیٹھے۔ نازلی نے ایک بے چین نظر گلاس وال سے باہر ڈالی، پھر ہاشم کو دیکھا۔ کافی پیو گی؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئی، بتا بھی دے کہ کیا بات ہے؟ اس نے عجلت میں پوچھا۔ میں آج تابین سے نکاح کر رہا ہوں، ہاشم نے تحمل سے کہہ کر نازلی کا چہرہ دیکھا۔ نازلی کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ آپ ہی یوں اچانک آپ سے نکاح کیوں کرنے لگے؟ نازلی نے تعجب سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ کیوں؟ اس نے ابرو اٹھا کر کہا۔ میں اسے جو بھی کہوں گا وہ ضرور کرے گی، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ ہاشم کے لہجے میں بلا کا یقین تھا۔ اس کی بات سن کر نازلی کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا۔ آپ کو آپ ہی سے شادی کرنی ہی ہے تو آپ گھر پر رشتہ لے کر آئیں، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا شادی کرنے کا، نازلی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاشم ایک دم مسکرایا، پھر اگلے پل بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ یہ نکاح میں ہمیشہ کے لیے نبھانے کے لیے تو نہیں کر رہا۔ اس کے لہجے سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ نازلی الجھی تھی۔ مطلب یہ کہ میں نکاح کے فوراً بعد تابین کو طلاق دے دوں گا، اس نے سرد انداز میں نازلی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر نازلی نے وحشت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے کپکپائی آواز میں کہا۔ صرف ایک شرط پر، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ نازلی جلدی سے بولی۔ یا تم مجھ سے نکاح کرو گی یا میں تابین سے، وہ شانے اچکا کر بولا، پھر سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تابین سے نکاح کروں گا، پر نکاح کے اگلے ہی پل اسے منہ دکھائی کا تحفہ طلاق کی صورت دوں گا۔ اس کے بعد تابین کا کیا حال بنے گا وہ تم سوچ سکتی ہو۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ وہ نازلی کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ نازلی کا سر چکرانے لگا تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، اس نے رک رک کر کہا۔ اس کے گلے سے آواز نکل ہی نہیں رہی تھی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو گئے تھے۔ میں ایسا ہی کروں گا، اس نے نازلی کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر ہمیشہ والے زدی لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہی ہو کہ تابین میری کوئی بات نہیں ٹالے گی، اور ویسے بھی مجھے پانا تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ مجھے پا کر جب وہ آسمان میں اڑنے لگے گی تب۔ وہ ایک پل کے لیے رکا۔ نازلی سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی۔ تب میں اسے طلاق دے کر آسمان سے زمین پر پٹخ دوں گا، پھر کیا بنے گا تابین کا؟ کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ تب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاشم نے بے رحم انداز میں ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ نازلی کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہو گیا تو تابین پاگل ہو جائے گی، وہ زندہ نہیں بچے گی۔ نازلی کیسے اپنی بہن کو مرنے دے؟ وہ کیسے اس بے درد شخص کے ہاتھوں اپنی بہن کو موت کے حوالے ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ وہ خود بھی تو اس شخص کے ساتھ نہیں رہ پائے گی، پر ان میں سے کسی ایک کو تو قربان ہونا تھا۔ اسے سامنے بیٹھے اس شخص سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی وہ چونکی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہو، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں؟ اس نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ ہاشم نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پرسکون انداز میں ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال ملانے لگا۔ اس نے تابین کو کال ملا کر اسپیکر آن کیا۔ ہاشم کہاں ہے؟ تابین کی بے چین آواز پر نازلی کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ میں راستے میں ہوں، ہاشم نے نازلی کو دیکھ کر جواب دیا۔ جلدی آئیں نا، مجھ سے انتظار بالکل نہیں ہو رہا، جانے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ تابین نے بے تابی سے کہا۔
نازلی جانتی تھی کہ اس شخص نے تابین سے کیا بات کرنی تھی۔ بس تھوڑی دیر انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ ہاشم نے بات ختم کر کے کال کاٹی۔ پھر نازلی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دور دور تک خوف کے سائے پھیلے تھے۔ 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، سوچ کر جواب دو مجھے۔ ہاشم نے سپاٹ انداز میں بازوں پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا۔ اس کے لہجے میں نرمی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سیاہ آنکھیں نازلی کے چہرے پر جمی تھیں۔ کیا کروں کہ وہ شخص میری مجبوری ہے۔ وہ کسی بھی حال میں اس گڑیا کو اپنا بنانا چاہتا تھا، پھر چاہے اسے پانے کے لیے اسے کتنا ہی برا کیوں نہ بننا پڑے۔ اس کی بات پر نازلی کا دل بند ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھن کی چادر پھیل گئی۔ پلیز ایسا مت کرے۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پر اس وقت اس ظالم شہزادے کو اس کانچ کی گڑیا پر ذرا رحم نہ آیا۔ اس کا دل اس وقت پتھر ہو گیا تھا۔ نازلی جیسے زندگی اور موت کے درمیان کھڑی تھی، آر یا پار کا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ 5 منٹ اس پر عذاب بن کر گزر رہے تھے۔ اس نے آخری امید کے طور پر ہاشم کو دیکھا کہ شاید اس کا پتھر دل پگھل جائے، پر وہاں کوئی اثر نہ ہوا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنا کوٹ جھاڑ کر نازلی کی حیران صورت کو دیکھا۔ لگتا ہے تم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے مصروف انداز میں اپنا موبائل اٹھایا۔ میں چلتا ہوں، تابین میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ جانے کے لیے پلٹا۔ اس کی بات پر نازلی کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ خود قربان ہو سکتی تھی، پر تابین کو برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاشم خان، اس نے لڑکھڑائی آواز میں پکارا تھا۔ ہاشم کے قدم تھم گئے تھے۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ نازلی سر جھکا کر اس کی طرف بڑھی۔ مجھے منظور ہے۔ یہ 3 الفاظ کہتے نازلی کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اس کا جواب سن کر ہاشم کا دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ دل چاہے جتنا بھی دیوانہ ہوتا، پر اس نے اسے دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اگر وہ اس وقت نرم پڑ گیا تو وہ اس لڑکی کو پھر کبھی نہیں پا سکے گا۔ اس نے نازلی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مردہ قدموں سے اس کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ گاڑی چلتی چلی جا رہی تھی۔ نازلی بالکل سن سی بیٹھی گزرتے مناظر کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ایک دم رکی۔ نازلی نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ کوئی انجان جگہ تھی۔ کار اس وقت خان ولا کے پورچ میں کھڑی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ نازلی نے ڈر کر ہاشم کو دیکھا۔ پہلے نکاح تو ہونے دو، پھر گھر بھی چلی جانا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں مان گئی ہوں، نہ پھر نکاح کی اتنی جلدی کیا ہے؟ نازلی نے جلدی سے کہا، مجھے مزید انتظار نہیں کرنا۔ نکاح ابھی اسی وقت ہوگا نازلی حسن آفندی۔ ہاشم نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا۔ چلو اترو۔ اسے اشارہ کرتا وہ کار سے اترا۔ نازلی کا وجود کانپنے لگا۔ کاش وہ یہاں سے بھاگ سکتی یا غائب ہو جاتی، بس وہ اس شخص کی پہنچ سے کہیں بہت دور چلی جاتی۔ نازلی بت بنی بیٹھی رہی تو ہاشم نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ نازلی نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تو وہ بول پڑا۔ اب سے یہ ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے گا، تم چاہ کر بھی چھڑوا نہیں پاؤ گی۔ اس نے نازلی کی آنکھوں میں دیکھ کر مانی خیز انداز میں کہا۔ نازلی نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولے، جیسے اس منظر کو غائب کرنا چاہتی ہو، پر آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ شخص کھڑا تھا۔ اچانک موسم نے رنگ بدلا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھانے لگے، جیسے آندھی طوفان آنے والا تھا۔ نازلی نے چونک کر آسمان کو دیکھا۔ تبھی ہاشم اس کا ہاتھ تھام کر شیش محل میں داخل ہوا۔ نازلی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ نازلی کو لے کر اپنے کمرے میں آیا، پھر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تھوڑا سا انتظار کرو، پھر تم میری بن جاؤ گی۔ ہاشم نے محبت سے اس کا ہاتھ تھپک کر چھوڑا۔ نازلی سر جھکا گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس بت بنی برف کی مانند بیٹھی رہی۔ ہاشم کمرے سے باہر نکل کر آگے بڑھا کہ اسفی ایک دم اس کے سامنے آیا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہاشم، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا اسفی۔ اس نے سنجیدگی سے اسفی کو دیکھا۔ مولوی صاحب آ گئے؟ اس نے گھڑی دیکھ کر پوچھا۔ وہ اس وقت کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاں، اسفی نے خفگی سے جواب دیا۔ منہ ٹھیک کرو اب، تمہیں آج نازلی کا بھائی بن کر اس کا نکاح مجھ سے کروانا ہے۔ ہاشم اسے دیکھ کر مدھم سا مسکرایا، خوب رہی، الٹے کام تم کرو اور پھر اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسا لو۔ اسفی تب کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاشم بھی مسکراہٹ دبا کر اس کے پیچھے گیا۔ ڈرائنگ روم میں اس کے کچھ دوست اور مولوی صاحب بیٹھے تھے۔
گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ہاشم خان اور نازلی حسن آفندی کا نکاح پڑھایا تھا۔ اصفی جب کمرے میں نازلی سے نکاح نامے پر سائن لینے آیا تو نازلی نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر پر امید نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ شاید وہ اسے اس شخص سے بچا لے، پر اصفی شرمندہ سا نظریں پھیر گیا۔ وہ اس معصوم لڑکی کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دوست دیوانہ تھا، وہ اس وقت کسی کی بات ماننے والا نہ تھا۔ نازلی نے کانپتے ہاتھ میں پن تھاما، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے کاغذات پر دستخط کیا تھا۔ اصفی نکاح نامہ لے کر خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نازلی بیڈ پر اپنے کانپتے وجود کو سمیٹ کر بیٹھی، پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اس نے خواب میں بھی کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ کیا بنے گا اب اس کا؟ اس نے آپ ہی کو بچانے کے لیے یہ قدم تو اٹھا لیا، پر وہ بابا جان کا سامنا کس منہ سے کرے گی؟ امتل آفندی اور تابین، وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس نے تابین کے لیے خود کو قربان کیا تھا، پر کیا تابین اس بات کو سمجھ پائے گی؟ ہاشم نے اس وقت جس انداز میں بات کی تھی، نازلی کا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ تب اس ایک بات کے علاوہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہ پائی، وہ یا تابین۔ اس وقت اسے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا، اور اس نے خود کو چنا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اپنی ماما کی طرح تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زنیرہ کو بھی تو حسن آفندی نے آسمان پر بٹھا کر پھر زمین پر پٹک دیا تھا، پھر اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ ہاشم بھی تو یہی سب کچھ تابین کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، پھر وہ کیسے جانتے بوجھتے اپنی بہن کو موت کے منہ میں جانے دے سکتی تھی؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے خاموش سے آنسو بہاتی سوچوں کے جال میں پھنسی تھی۔ اچانک بیڈ پر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نازلی نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاشم نے اس کے چہرے کو دیکھا، مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے، الجھی لٹیں چہرے پر بکھری تھیں، اور وہ نیلی آنکھیں میں تیرتا گلابی پن، وہ آنکھیں اس کی جان لینے کے درپا تھیں۔ ہاشم خان ان آنکھوں پر اپنا آپ وار سکتا تھا۔ ایک اقدا مول سوا لکبل ہے یا پورا یار تولا تے کی بنسی۔ نازلی اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ مبہوت سا بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نازلی ہوش میں آ کر ایک دم بیڈ سے نیچے اتری، پھر دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپٹا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے نم آواز میں اسے دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب تو تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھتا سنجیدگی سے بولا، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے بس گھر جانا ہے۔ وہ سر جھکا کر نم آواز میں بالکل بچوں کی طرح زدی لہجے میں بولی۔ اس کے انداز پر ہاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر وہ دلکشی سے کہہ کر رکا۔ نازلی نے سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ پہلے نکاح کی خوشی میں مبارکباد تو دے دو، ہاشم نے بانہیں پھیلا کر شرارت سے کہا۔ نازلی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر خود میں سمٹتی پیچھے دیوار کے ساتھ لگی۔ میرے ساتھ ایسا مت کرے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آنکھ سے موتی ٹوٹ کر بکھرا تھا، ان نیلی آنکھوں میں ویرانی اور خوف ہی خوف پھیلا تھا۔ ہاشم کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ چلو آؤ، تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ بھاری آواز میں کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ نازلی جلدی سے آنسو صاف کرتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ شیش محل سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھے۔ یہاں آتے ہوئے وہ نازلی حسن آفندی تھی، پر یہاں سے جاتے وقت وہ نازلی ہاشم خان بن گئی تھی۔ گاڑی میں سکوت چھایا تھا۔ ہاشم خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ نازلی نے ہاتھ مسل کر ایک نظر ہاشم کو دیکھا، پھر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی جہاں بارش برس رہی تھی۔ ایک سوال بری طرح سے نازلی کے دماغ میں چکرا رہا تھا، آخر اس سے رہا نہیں گیا تو بول پڑی۔ بات سنیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جی سنائے، ہاشم ہنوز باہر دیکھتا بولا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ تابین آپی سے نکاح کر کے انہیں طلاق دے دیں گے، اس نے جھجک کر کہا۔ ہاشم نے پرسکون انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیا آپ مجھے بھی طلاق دے دیں گے؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے اسے بھی طلاق دینے کا سوچا ہو، پھر تو اچھا ہی ہوگا کہ اس کی جان عذاب سے چھوٹے گی۔ ہاشم نے اسے دیکھا، وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ میڈم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تمہیں طلاق دینے کے لیے میں نے تم سے نکاح نہیں کیا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں تو ساری زندگی اپنے ساتھ باندھ کر رکھوں گا، چاہ کر بھی تم مجھ سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکو گی۔ اس بات کو ابھی سے دماغ سے نکال دو کہ میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا یا تم مجھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدہ و اٹل لہجے میں بولا۔ نازلی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی تو منہ پھیر گئی، آخری امید جیسے دم توڑ چکی تھی۔ ان کا یہ رشتہ کیا طوفان برپا کرنے والے تھا۔
اس سوچ سے ہی نازلی کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے پریشانی سے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش کے برسنے میں تیزی آ چکی تھی۔ گاڑی حسن ولا کے سامنے رکھی تو نازلی نے جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ ہاشم نے اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نئی زندگی مبارک ہو نازلی ہاشم خان، ہاشم نے محبت سے کہہ کر اس کی ٹھنڈی ہتھیلی پر لب رکھے۔ نازلی پوری جان سے کانپ اٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ پر جلتا انگارہ رکھ دیا ہو۔ نازلی ہاشم خان اس نام پر، اس کی حرکت پر نازلی کی آنکھوں سے اس شخص کے لیے نفرت چھلکنے لگی۔ اس کے باپ کے نام کی جگہ آج اس شخص کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ گیا تھا جس سے اسے نفرت تھی۔ اس نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو، نفرت سے پر لہجے میں کہتی وہ جھٹ سے دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی۔ بارش نے اسے بھگو ڈالا تھا۔ وہ روتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھتی گھر کا گیٹ پار کر گئی۔ ہاشم کتنے پل ساکت سا بیٹھا رہا۔ نازلی کے نفرت سے پر الفاظ کانوں میں گونجے تو اس نے دانت پیس کر زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ تمہیں نفرت سے محبت کے سفر تک یہ ہاشم خان لے کر آئے گا؟ نازلی ہاشم خان، اس نے جنونی انداز میں سرگوشی کی تھی۔ نازلی کے کہے گئے الفاظ تیر کی مانند اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ دیوانہ وار اسے چاہتا چلا جا رہا تھا تو وہ کیوں اس سے نفرت کر رہی تھی؟ وہ بھی تو اس دیوانے عاشق کو کبھی دیوانگی سے جواب دے۔ پر کیا کبھی ایسا ہو پائے گا کہ وہ گڑیا اس شہزادے کو چاہنے لگے؟ اس محبت جنونزد اور نفرت کے سفر میں جانے کون کیا کھوئے گا اور کیا پائے گا؟ دل تجھ پا فدا ہوا، کمبخت شوق سے تباہ ہوا۔ شہریار، نور نے کوریڈور سے گزرتے شہریار کو پکارا۔ وہ ایک دم رکھ کر پلٹا۔ نور آہستہ سے چلتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کل ہاشم لالا کے ساتھ اپنے رویے کی وضاحت کریں گے؟ اس نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ میں اپنے رویے کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ شہریار کی پیشانی پر بل پڑے۔ ہاشم لالا کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، یون سب کے بیچ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھ سے دکھاوا نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، لالا اتنے عرصے بعد آئے تھے، اگر آپ ان سے اچھے سے مل لیتے تو کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ نور نے اداسی سے کہا، میں تمہارے بھائی کے قدموں میں نہیں گر سکتا سمجھی؟ وہ روکے لہجے میں بولا، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ نور نے دک سے اسے دیکھا۔ آپ پہلے تو ایسے نہ تھے۔ آپ اور لالا کی دوستی مثالی رہی ہے، پھر اس چھوٹی سی بات پر آپ کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ آپ اور خان بابا اسے بھلا نہ سکے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، اگر میں بھی وہی کروں جو تمہارے بھائی نے کیا پھر شاید تمہیں یہ بات چھوٹی نہ لگے۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا۔ نور کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ لالا، واقعی آپ کو ہاشم لالا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آبی چل کر آتی نور کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تم بیچ میں مت بولو آبی، شہریار نے سختی سے کہا۔ کیوں لالا؟ یہ اس گھر کا مسئلہ، میرا مسئلہ، پھر میں کیوں نہ بولوں؟ آبی نے سنجیدگی سے بھائی کو دیکھا۔ میرا سر مت کھاؤ آبی، اپنی اس دوست کو بھی لو اور جاؤ یہاں سے، میں فضول باتیں نہیں سننا چاہتا۔ اس نے غصے سے چبا کر انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ چلو نور۔ آبی نے خاموش کھڑی نور کا ہاتھ پکڑا اور بنا شہریار کو دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ شہریار نے ان کی پشت کو دیکھا۔ اس نے آج تک آبی سے غصے میں بات نہیں کی تھی، پر آج ڈیم اٹ دیوار پر زور سے ہاتھ مار کر وہ پلٹ کر وہاں سے نکل گیا۔ آبی نے نور کو بیڈ پر بٹھایا، پھر خود اس کے سامنے بیٹھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نہ نور، پر میں کیا کروں، میری کوئی سنتا بھی تو نہیں۔ آبی نے اس کے ہاتھ تھام کر اداسی سے کہا، نہیں آبی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ نور نے آگے بڑھ کر اسے پیار سے گلے لگایا۔ بات اتنی بڑی نہیں ہے، پر لالا نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ جانے لالا اور خان بابا کب اس بات کو سمجھیں گے؟ آبی نے نم آواز میں کہا، اور نور سوچنے لگی، جانے وہ پتھر کب پگھلے گا۔ ایک ایسی بات جسے بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا، اسے لے کر وہ شخص اس قدر ری ایکٹ کر رہا تھا۔ وہ شہریار سے کیا گلا کرتی کہ اس کے اپنے والد نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا تھا جس نے ان سب کے اور ہاشم خان کے بیچ فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ یوں ہی تو پلکوں پر یاقوت نہیں آویزاں، کچھ تو ہے جو میرے سینے میں پگھلتا ہوگا۔ اگلے دن اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ یونی بھی نہیں جا پائی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ منہ دھو کر باہر نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ بکھرے بال، ویران چہرہ، گلابی آنکھیں، وہ بالکل اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا، پھر لمبی سانس کھینچ کر دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے آئی تو خاموشی چھائی تھی۔
بابا جان اور بڑی ماما شاید جا چکے تھے۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی پر سامنے کا منظر دیکھ کر رک سی گئی۔ تابین غصے میں سہمی سی کھڑی نوری پر چلا رہی تھی۔ ایڈٹ کہیں کہ میرے سارے کپڑے خراب کر دیے تم نے، اندھی ہو، نظر نہیں آتا تو علاج کرواؤ اپنا۔ تابین اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے چبا کر بولی۔ بیچاری نوری کے ہاتھ سے تابین کے اوپر تھوڑی سی کافی گر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب تابین کے نشانے پر تھی۔ معاف کر دیں باجی، نوری نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ نازلی ساری بات سمجھ کر جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ باجی واجی نہیں ہوں، میں تمہاری جاہل لڑکی، تابین نے اسے گھور کر کہا۔ پلیز آپ ہی غلطی ہو گئی نوری سے، معاف کر دیں، نازلی نے نوری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اس سے غلطی ہو گئی، پر میرا ڈریس تو خراب ہو گیا نا، ماما نے بھی جاہل نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ غصے سے اپنے ڈریس کو دیکھتی پیر پٹک کر ڈائننگ روم سے باہر نکلی۔ کل سے تابین کا موڈ سخت خراب تھا۔ کل ہاشم نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ 2 گھنٹے اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، پر پھر ہاشم نے کال کر کے اسے کہہ دیا کہ اس کی ارجنٹ میٹنگ ہے، اس لیے وہ نہیں آ پائے گا۔ تابین کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اتنا انتظار کرنے کے بعد وہ نہیں آیا تھا۔ اسے غصہ تو بڑا آیا، پر ظاہر سی بات ہے وہ ہاشم خان کو بھول کر بھی اپنا غصہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ پہلے ہی مشکل سے وہ اس سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ الٹا کہہ کر اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اصلیے کل سے بھری بیٹھی تابین کے غصے کا نشانہ آج چھوٹی سی نوری بنی تھی۔ نازلی نے نوری کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نوری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رو مت نوری، آپ ہی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، اس نے نرمی سے نوری کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں نازلی باجی، آپ معافی نہ مانگیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو ویسے بھی نوکر ہیں، ہمیں اس رویے کی عادت ہے۔ وہ نازلی کو دیکھ کر دک سے مسکرائی۔ تم جانتی ہو نا نوری کہ تم میرے لیے کیا ہو، تم میری ساتھی میری دوست ہو، پھر ایسی بات کیوں کر رہی ہو، نازلی نے محبت سے کہہ کر اسے گلے لگایا۔ اسے تابین کے لہجے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے نوری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بہت اچھی ہیں نازلی باجی، نوری اس سے الگ ہو کر نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر بولی، اور تم بھی چھوٹی سی نوری۔ نازلی نے مسکرا کر اس کا گال تھپکا۔ چلیں آپ بیٹھیں، میں ابھی آپ کے لیے اچھا سا ناشتہ لے کر آتی ہوں، نوری مسکرا کر کہتی کچن کی طرف بڑھی۔ نازلی کے محبت بھری بولوں نے اس معصوم کے چہرے کو مسکراہٹ سے سجا دیا تھا۔ 2 محبت بھرے بول بولنے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، ہاں پر سامنے والے کے دل میں اس شخص کے لیے محبت و قدر بڑھ جاتی ہے، جبکہ تلخی پھیلانے والے کسی کے دل میں نہیں سما پاتے۔ تابین اور نازلی میں بھی یہی فرق تھا۔ ایک مسکراہٹیں نوچ لینے کا فن جانتی تھی، تو دوسری اپنی محبت سے اپنے نرم لہجے سے دوسروں کے چہرے کو مسکراہٹوں سے سجا دیتی تھی۔ نازلی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ ناشتہ کرنے کا اس کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا، پر نوری نے خوشی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو اس نے چند نوالے زہر مار کے ناشتہ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہاں سے اس کے قدم اندرونی دروازے کی طرف بڑھے جو پینٹنگ روم کی طرف کھلتا تھا۔ دل کی اداسی دور کرنے کے لیے وہ رنگوں کی دنیا میں کھو جانا چاہتی تھی۔ وہ کینوس سیٹ کر رہی تھی، جب روم میں پڑا اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ نازلی نے دھیان نہ دیا اور اپنے کام میں مصروف رہی، پر ایک کے بعد دوسری پھر تیسری کال آنے لگی۔ افف جانے کون ہے، وہ جھنجھلا کر کہتی کمرے میں واپس آئی۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ ہاشم خان، اس نے چبا کر کہا، پھر کال کٹ کر دی۔ وہ موبائل رکھنے لگی جب میسج 7 بجی۔ اس نے میسج اوپن کیا۔ تم کال اٹھاؤ گی کہ میں خود وہاں آؤں؟ اس کا دھمکی بھرا میسج پڑھ کے نازلی ایک پل کے لیے ڈر گئی، پر پھر دانت پیس کر موبائل اسکرین پر نظر ڈالی۔ جہنم میں جاؤ، غصے سے کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے بیڈ پر پھینکا اور پلٹ کر پینٹنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تینوں لائبریری میں بیٹھی تھی۔ نازلی تو کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ نور اور آبی آہستہ آواز میں گپیں لگا رہی تھی۔ نور نے سرگوشی کی۔ نازلی نے سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اٹھو نا، اب باہر جائیں۔ آبی آگے ہو کر بولی، تم لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ نازلی نے انہیں دیکھ کر کہا، نا جی، ہم تمہیں ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ نور جلدی سے بولی تو نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ اچھا چلو پھر۔ تینوں اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکلے۔ کینٹین چلیں، آبی نے چٹکی بجا کر کہا۔ تم کچھ کھائے بغیر رہ سکتی ہو؟ نہیں نا، پھر چلو، نور نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔
جس پر آبی نے منہ بنایا اور نازلی مسکرانے لگی۔ کینٹین پہنچ کر وہ اپنے ٹیبل پر بیٹھے۔ تم بات کرو ذرا آبی سے اس بک شاپ والے لڑکے کی، پھر اس کی شکل دیکھنا۔ نور نازلی کی طرف جھک کر آہستہ سے بولی۔ آبی میڈم ان کی بات سے انجان مزے سے سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ آبی، نازلی نے ہنسی دبا کر اسے پکارا۔ آبی نے سینڈوچ کھاتے مصروف انداز میں کہا، وہ بک شاپ والا لڑکا کہیں دوبارہ تو نہیں ملا نا؟ نازلی نے شرارت سے پوچھا۔ آبی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ سینڈوچ کھانا بھول چکی تھی۔ تمہیں اس چڑی نے میرے پیچھے لگایا ہے؟ آبی نے چبا کر کہتے نور کو دیکھا جو دانت نکال رہی تھی۔ اچھا جواب تو دو، نازلی نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یہ نور کی بچی 24 گھنٹے میرے سر پر سوار رہتی ہے۔ اسی سے پوچھو کہ اس نے کبھی اس بدتمیز کو میرے آس پاس دیکھا ہے؟ اس نے تب کر نور کی طرف اشارہ کیا۔ خواب میں تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتی نا؟ نور نے آنکھ مار کر کہا۔ تمہارا مطلب ہے میں اسے خواب میں دیکھتی ہوں؟ آبی نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے دیکھتی ہو، بندہ جس کے بارے میں زیادہ سوچے وہ خواب میں ضرور آتا ہے۔ نور شانے اچکا کر مزے سے بولی، میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ آبی نے تب کر اسے گھورا۔ نور نے ہنس کر زور زور سے اسبات میں سر ہلایا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی نور کی بچی۔ آبی نے اسے شدید غصے سے گھورا۔ دیکھنا نازلی، وہ اسے جلد ہی پھر ملے گا۔ میری چھٹی حس کبھی غلط نہیں کہتی۔ نور اسے اگنور کرتی نازلی کو دیکھ کر مزے سے بولی۔ سچی؟ پھر تو بہت مزہ آئے گا، نازلی نے آنکھیں پھیلا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نور کچھ بولنے والی تھی جب آبی نے اس کی بات کاٹی۔ اللہ نہ کرے کہ وہ لفنگا آدمی مجھے کبھی دوبارہ ملے، اس نے غصے سے کہا۔ اور نور تم تھوڑا خدا کا خوف کرو، کیوں معصوم بچی کو بگاڑ رہی ہو؟ اس نے نازلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات سمجھ کر نازلی اور نور ایک دم کھکلا کر ہنسنے لگے۔ میں تو بگاڑوں گی، نور نے شرارت سے آنکھ ماری۔ نازلی تم اس کی باتیں نہ سنا کرو، یہ پاگل ہے، آبی نے نازلی کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ نازلی نے مسکراہٹ دبا کر سر اسبات میں ہلایا۔ میرا بس چلے نہ تو میں نازلی کو اٹھا کر گھر لے جاؤں، پھر میری صحبت میں رہ کر یہ پٹاخہ بن جائے گی۔ نور چٹکی بجا کر بولی، جیسے تم نے مجھے پاگل کر رکھا ہے ویسے ہی تم نازلی کو بھی پاگل کرنا چاہتی ہو۔ آبی نے منہ بگاڑ کر کہا، میں تم دونوں پاگلوں کے ساتھ پاگل ہونا پسند کروں گی۔ نازلی ہنس کر بولی، تو وہ دونوں اسے دیکھ کر کھلکھلا اٹھے۔ پھر تو میں نازلی کو لالا کے لیے مانگ لیتی ہوں، اس طرح یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی۔ کیوں آبی؟ نور نے مسکرا کر پیار سے کہتے، آبی سے تصدیق چاہیے۔ افف، پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ آبی نے ہنس کر نور کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جبکہ نازلی کے چہرے کا رنگ گڑا۔ نور کی بات اسے تلخ حقیقت کے سامنے لے آئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ ایک شخص زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا، جس سے وہ چاہ کر بھی دامن نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ کیا ہوا نازلی؟ نور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، اگر تمہیں میری بات بری لگی تو، اس نے نازلی کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ نازلی نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نازلی کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ تھا۔ وہ صبح سے گمسم سی تھی، پر وہ چاہ کر بھی پوچھ نہ سکے۔ وہ لڑکی اپنے خول میں بند رہنے والے لوگوں میں سے تھی۔ وہ شاید انہیں بتا نہ پاتی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اصلے وہ کچھ پوچھ کر اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ یونی سے واپس آئی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی تو ایک طرف اسے ریلیکس سا صوفے پر بیٹھے پایا۔ نوری صاحبہ اس کے سامنے کھڑی مسکرا کر اس سے کوئی بات کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر نازلی پر پڑی تو وہ خوشی سے بولی، یہ دیکھیں ہاشم بھائی، نازلی باجی آ گئی۔ اس کی بات پر نازلی نے حیرت سے نوری کو دیکھا۔ لگتا ہے اس کی ہاشم سے زیادہ ہی دوستی ہو گئی تھی، تبھی وہ ہاشم صاحب سے ہاشم بھائی بن گیا تھا۔ میں دیکھ چکا ہوں، ہاشم سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی چائے لاتی ہوں، نوری جلدی سے کہتی وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ ہاشم کچھ دیر پہلے ہی حسن والا آیا تھا۔ نوری نے اسے بتایا کہ تابین بی بی گھر پا نہیں ہے، پر جب ہاشم نے کہا کہ وہ تابین سے نہیں نازلی سے ملنے آیا ہے تو نوری کو حیرت ہوئی۔ نازلی کے گھر میں نہ ہونے کا سن کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔
نوری نے گھور کر اسے دیکھا تھا کہ یہ بد مزاج سی تابین کا دوست اس کی نازلی باجی کے انتظار میں کیوں بیٹھا ہے، پر تھوڑی دیر گزری تو وہ نوری کو اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا ہاشم تابین کا دوست ہے تو اس کی طرح ہی مغرور سا ہوگا، پر جب ہاشم نے اس سے نرمی سے بات کی اور اس کے ہاشم صاحب کہنے پر اسے ٹوک کر کہا کہ وہ اسے ہاشم بھائی کہے، تب وہ نوری کی نظروں میں ان چند اچھے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا تھا جو نوری نے بنائی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگی ہاشم بھائی اتنے اچھے ہیں، پھر اس سڑی ہوئی تابین کے دوست کیوں ہیں؟ نوری کے جاتے ہی نازلی تیزی سے ہاشم کی طرف آئی۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر آپ کیوں آ گئے؟ اس نے جلدی سے کہا، پر مجھے جس سے ملنا ہے وہ تو موجود ہے۔ وہ نازلی کی طرف اشارہ کر کے بولا، مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ نازلی نے ابرو اٹھا کر پوچھا، کیوں؟ میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا؟ وہ دلکشی سے مسکرایا، شش خاموش ہو جائے، کوئی سن لے گا۔ نازلی نے چبا کر ارد گرد دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا، اچھا چھوڑو باقی باتوں کو، تم بیٹھو یہاں، تھکی ہوئی آئی ہو۔ ہاشم نے اس کا بیگ لے کر ایک طرف رکھا، پھر اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ نوری جلدی سے اپنی باجی کے لیے کوئی چائے پانی لے کر آؤ، ہاشم نے اونچی آواز میں نوری کو آرڈر دیا۔ نازلی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے آرڈر دے رہا تھا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ نازلی اگلے پل تب کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھور کر کہا۔ اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ بیوی بیوی کہنا بند کریں گے؟ نازلی جھنجھلائی تھی۔ تو کیا کہوں؟ ہاشم نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ مسز ہاشم، یہ ٹھیک ہے؟ اس کی طرف جھک کر شرارت سے پوچھا گیا۔ آپ خاموش نہیں رہ سکتے؟ نازلی کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ تم بولنے کا وعدہ کرو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، ہاشم نے ابرو اٹھا کر کہا۔ معاف رکھیں مجھے۔ نازلی نے بیزاری سے ہاتھ جوڑے۔ تبھی نوری ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی۔ ہاشم پیچھے ہوتا صوفے پر بیٹھا اور نازلی بھی وہاں سے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہوئی۔ نوری نے چائے بنا کر ہاشم کو دی۔ نازلی باجی آپ کے لیے بناؤ؟ نوری نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں نوری، نازلی نے مدھم آواز میں انکار کیا۔ ہاشم کو دیکھ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ نازلی باجی پتہ ہے، ہاشم بھائی آپ کی اس ادھورے چہرے والی پینٹنگ کی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی تو بے شمار پینٹنگز ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین پینٹنگ بنائی ہے آپ نے، پورا کمرہ بھرا پڑا ہے۔ ہاشم بھائی نے کہا کہ وہ بھی آپ کی ساری پینٹنگز دیکھیں گے۔ ہاں نا ہاشم بھائی، نوری ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ اس کی بات پر ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا، جبکہ نازلی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پر نوری اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ ایک دم بولی، آپ دکھائیں گے نا ہاشم بھائی کو اپنی پینٹنگز؟ اس کے پوچھنے پر نازلی نے ایک نظر ہاشم کو دیکھا۔ میں اپنی چیزیں انجان لوگوں کو نہیں دکھاتی نوری، سختی سے کہہ کر وہ ایک پل رکھی، پھر بولی، میں آرام کرنے جا رہی ہوں، مہمان چائے پی لیں تو انہیں باہر تک چھوڑ دینا، اوکے؟ وہ ہاشم کو اگنور کرتی نوری سے کہتی آگے بڑھی۔ نوری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنے نرم لہجے میں بات کرنے والی اس کی نازلی باجی اس قدر غصے میں بات کر رہی تھی۔ ہاشم بھائی کتنے اچھے ہیں، پھر جانے کیوں نازلی باجی ان سے ایسے بات کر رہی تھی؟ نوری نے اداسی سے سوچا۔ نازلی صاحبہ، اب تو پینٹنگز دیکھے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہاشم کی بھاری آواز پر نازلی کے قدم تھم گئے، پھر وہ اس کی طرف پلٹی۔ وہ نازلی کو دیکھ کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نوری جاؤ تم کھانا لگاؤ، آج میں لنچ نازلی صاحبہ کے ساتھ ہی کروں گا، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ نوری حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ یہاں چل کیا رہا ہے۔ جی ہاشم بھائی، وہ حیرت سے کہتی جلدی سے کچن کی طرف بڑھی۔ آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ نازلی نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کل تم نے میری کال پک کیوں نہیں کی تھی؟ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کیوں کرتی؟ نازلی اکتا کر بولی، نہ کرنا، پر جب بھی تم میری کال نہیں اٹھاؤ گی تب مجھے ایسے ہی اپنے سامنے پاؤ گی۔ وہ اس کے قریب آتا ابرو اٹھا کر بولا۔ افف میں کیا کروں؟ نازلی نے بڑبڑا کر اپنا سر تھام لیا۔ فی الحال تو تم مجھے اپنی پینٹنگز دکھاؤ، وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں، نازلی نے اسے گھور کر ضدی لہجہ اپنایا۔ اوکے، وہ آرام سے کہتا واپس جا کر صوفے پر بیٹھا، پھر سامنے پڑا میگزین اٹھا کر صفحے الٹنے لگا۔ نازلی اس کے پر سکون انداز پا اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دلکشی سے مسکرایا۔ اتنے غور سے مت دیکھو، محبت ہو گئی تو دیوانی ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پر نازلی نے سرعت سے نظریں پھیرے۔
ہاشم قہقہا لگا کر ہنسا۔ محبت سے ڈرتی ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ محبت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ نازلی نے بیزاری سے کہا۔ ہاشم خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر نازلی کو الجھن ہونے لگی۔ تبھی لمبی سانس کھینچ کر بول پڑی۔ وہ اسے اپنی پینٹنگز دکھانے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ اس شخص جتنی زدی نہ تھی۔ اصلی ہار مان کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم مسکرا کر میگزین رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نازلی اسے لے کر اوپر آئی۔ اس نے پینٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اسے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نے روم میں قدم رکھا تو اسے لگا وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہے، دلکش و خوبصورت رنگوں کی دنیا۔ اس کانچ سی لڑکی کی حسین دنیا میں وہ شہزادہ داخل ہو چکا تھا۔ سیاہی مائل آنکھیں کمرے سے گھوم کر اپنے ساتھ کھڑی اس گڑیا پر ٹھہر گئی۔ اس چہرے کو دیکھ کر جانے کیوں اس کے دل کی دنیا اوپر نیچے ہو جاتی تھی۔ وہ بیزار سی صورت بنائے زمین کو گھور رہی تھی۔ ہاشم کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ وہ اس لڑکی کو چھپا کر انہیں رنگوں بھری دنیا میں کہیں کھو جائے، دنیا کی حقیقت سے دور۔ بس وہ دونوں ہوں اور ان کی محبت ہو۔ کاش ایسا ہو پاتا۔ دل جانے کیوں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے نازلی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ جھکی آنکھیں حیرت سے اس چہرے کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ دیوانہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ جادوئی آنکھوں نے ان نیلی جھیل آنکھوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ وہ چاہ کر بھی نظر نہ پھیر سکی۔ دنیا کی بھیڑ سے اکتا سے گئے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلے چلتے ہیں، جہاں پیارا سا گھروندہ ہو، سپنوں کا محل ہو، خوشیوں کی چھاؤں میں چلے چلتے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلے چلتے ہیں۔ تھامو ہمارا ہاتھ، کرو ہمارا اعتبار، کر کے دیکھو تو صحیح خود کو ہمارے سپرد اعتبار کی نیا کو پیار کی جھیل میں چلاتے ہیں۔ چلو آؤ دور کہیں چلے چلتے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلے چلتے ہیں۔ علینا ڈول اس کے گال کو نرمی سے چھو کر گھمبیر آواز میں جادو پھونکا گیا تھا۔ نازلی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو گی میرے ساتھ، یہاں سے کہیں بہت دور؟ مدھم مسکان کے ساتھ پوچھا گیا، اس سے پہلے کہ وہ جادوگر اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتا۔ نیچے سے برتنوں کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ ساتھ ہی نوری کی اماں نوری کو ڈانٹنے لگے جس کے ہاتھ سے برتن گر گئے تھے۔ نازلی چونک کر ہاشم کے ہاتھ جھٹک کر دور ہوتی دیوار سے جا لگی۔ آپ مجھے اپنی باتوں سے رام نہیں کر سکتے، اس نے چبا کر کہتے اسے دیکھا تھا۔ کر لیا تو؟ ہاشم دروازے سے ٹیک لگا کر بولا، ہو ہی نہیں سکتا۔ نازلی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نفرت اور ڈر کی پٹی اتار کر جب تم ہاشم خان کو سمجھنے لگو گی تو اس کے بن بولے ہی اس کی دیوانی ہو جاؤ گی۔ یقین سے کہا گیا، انجان لوگوں کو جاننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ نازلی نے سر جھٹکا۔ دوسری بار؟ اس نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں اٹھائے۔ یہ دوسری بار ہے جب تم نے مجھے انجان کہا۔ اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا۔ جو ہیں وہی کہوں گی، نازلی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مجھ سے زیادہ تمہارا اپنا دوسرا کوئی نہیں ہے، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ شوہر سے زیادہ بیوی کا اپنا کوئی نہیں ہوتا مسز ہاشم، یہ بات بھولیے گا۔ وہ ایک دم مدھم سا مسکرایا۔ سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نازلی نے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ کبھی بھی میرے اپنے نہیں ہو سکتے، وہ چبا کر بولی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا مسز ہاشم، وہ چڑھانے والے انداز میں بولا۔ لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ نازلی نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولے۔ اگر وہ خاموش نہ ہوئی تو یہ بحث طویل ہوتی جائے گی اور وہ اس شخص کو جلد سے جلد یہاں سے بھگا دینا چاہتی تھی، پر یہ نہیں جانتی تھی آج وہ اس کی جان چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ پینٹنگز دیکھنے آئے ہیں، نہ تو انہیں دیکھیں، نازلی نے جھنجھلا کر کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہاشم نے اس کے تاثرات سمجھ کر ہنسی ضبط کی۔ اوکے، اس نے مسکرا کر اچھے بچوں کی طرح سر ہلایا، پھر آگے بڑھ کر پینٹنگز دیکھنے لگا۔ نازلی نے اس کی پشت کو دیکھ کر گہری سانس بھری کہ شکر بلا ٹلی۔ وہ مگن سا پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ ایک سے ایک حسین پینٹنگ اس لڑکی کے ہاتھوں نے پینٹ کی تھی۔ وہ دیوار پر لگی حسن آفندی کی پینٹنگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اٹس بیوٹیفل، اس نے گردن پھیر کر نازلی کو دیکھا۔ نازلی نے خاموشی سے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نظریں پھیر گئی۔ ہاشم واپس پینٹنگز دیکھنے میں مصروف ہوا، پھر کچھ دیر بعد زیر لب مسکراتا ایک دم نازلی کے سامنے آیا۔ نازلی نے ڈر کر اسے دیکھا۔ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، امید ہے کبھی یہ مومی ہاتھ اپنے شوہر کی صورت کو بھی کینوس پر اتاریں گے؟ اس نے ذرا سا جھک کر شرارت سے کہا۔
ख्वाब में? नाज़ली ने खुद को संभाल कर तपे लहजे में कहा। चलो ख्वाब में ही सही। वो मध्यम सा मुस्कुराया। चलें अब। उसकी बात को इग्नोर करके वो साइड से होकर कमरे से बाहर निकली। हाशिम भी मुस्कुराता हवा उसके हम कदम हवा। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आए। नूरी ने उन्हें एक साथ देखा तो बोल पड़ी, अफफ आप दोनों एक साथ कितने हसीन लग रहे हैं। उसकी बात पर नाज़ली ने उसे घूरा तो नूरी जबान दांतों में दबा गई, जबकि हाशिम के लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। आ जाए, खाना लग गया है। नूरी शामत से बचने के लिए जल्दी से कहती आगे बढ़ी। हाशिम ने नाज़ली को देखा। उसने नाज़ली का हाथ थामा। खुदा का खौफ करे, छोड़े मेरा हाथ, चल रही हूँ। नाज़ली चबा कर बोली तो हाशिम ने मुस्कुराहट दबाकर उसे चलने का इशारा किया। दोनों डिनर रूम में दाखिल हुए, फिर टेबल पर आमने सामने बैठे। हाशिम ने खाना खाते हुए नाज़ली को देखा, जो खाना खाने के बजाय चम्मच को प्लेट में घुमाने में मसरूफ थी। उसने उसे अपनी तरफ मतोजा किया। नाज़ली ने चौंक कर सर उठाया। तुम खाना बना सकती हो मिसेस। उसने नाज़ली को खामोश देखकर जानबूझकर बात छेड़ी। नहीं, नाज़ली ने आंखें सिकोड़कर जवाब दिया, पर मैं तो अपनी बीवी के हाथ का खाना खाना ही पसंद करूंगा। वो शौकी से मुस्कुराया। नाज़ली ने घूर कर उसे देखा। तो तुम खाना बनाने के लिए तैयार हो? हंसकर पूछा गया। कभी नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, वो जदी लहजे में बोली। सो सैड, शौहर को भूखा मारोगी? इसने अबरू उठाकर कहा। जहर खा लीजिएगा। नाज़ली झंझलाई थी। अपने हाथों से खिला देना। वो मगन सा उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे मुजरिम नहीं बनना। नाज़ली ने आंखें सिकोड़े। मेरी मुजरिम तो बन चुकी हो। स्याह आंखें उसके शादाब चेहरे पर थीं। क्या जुर्म क्या है? मैंने, नाज़ली ने तंग आकर पूछा। मोहब्बत के जवाब में नफरत करने का जुर्म। वो इन नीली आंखों को देखने लगा। नाज़ली ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, पर जब स्याह आंखें हनूज उसकी आंखों में झांकती रहे तो वो झझक कर पलकें गिरा गई। चेहरा गुलाबी हुआ था। इसने बेचैनी से हाथ बढ़ाकर बाल कान के पीछे किए। उसके बेचैन अंदाज को देखकर हाशिम के लबों पर हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसे मजीद तंग न करते हुए इसने नजरें इस गुलाबी चेहरे से हटा दे। कुछ देर बाद नूरी वहां आई। कुछ चाहिए आप लोगों को? इसने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नूरी, खाना तो बस खा ही चुके हैं। वो हाथ साफ करता उठ खड़ा हवा। शुक्रिया इतने अच्छे लंच के लिए। इसने मुस्कुराकर नूरी को देखा, जो उसकी बात पर खुशी से खलसी उठी। हाशिम वहां से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। उसे जाते देखकर नाज़ली भी जल्दी से उठकर उसके पीछे गई कि अब उसे जल्दी से रुखसत करे। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो देखा मोहतरम रेलिकस अंदाज में सोफे पर बैठे अपने मोबाइल के साथ मसरूफ थे। आप आखिर कब जाएंगे? नाज़ली ने उसे देखकर रोने वाले अंदाज में पूछा। मुझे भगाने की इतनी जल्दी क्यों है? हाशिम ने उसे देखकर अबरू उठाया। क्योंकि मुझे आपकी यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं है, वो साफ अल्फाज में बोली। अच्छा, वो इतना कहकर फिर से मोबाइल के साथ मसरूफ हवा। नाज़ली का बस नहीं चल रहा था कि उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देती। कुछ देर बाद वो मसरूफ अंदाज में बोला, नूरी ने बताया कि तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। रोज अपने बाबा के लिए स्पेशल चाय बनाकर ले जाती हो। क्या वाकई? उसकी बात पर नाज़ली ने दानत पेसे। अल्लाह तुम्हें पूछे नूरी, कुछ न छोड़ा तुमने, सब कुछ बता दिया इस आदमी को। नाज़ली ने तब कर सोचा, अब आपको चाय पीनी होगी। नाज़ली ने एकदम पूछा। बिल्कुल, माशा अल्लाह से कितनी ज़हीन हो, इतनी जल्दी शौहर के दिल की बात जान गई। वो उसे देखकर तंग करने वाले अंदाज में मुस्कुराया। नाज़ली उसकी बात को इग्नोर करती वहां से निकली ताकि उसे चाय बनाकर दे और वो जल्दी से उसकी जान छोड़े। किचन की तरफ बढ़ते इसने दानत पैसे उस नूरी की बच्ची को तो वो बाद में सीधा करेगी। कुछ देर बाद वो चाय बनाकर कप थामे उसके सामने खड़ी हुई। ये ले। उसकी आवाज पर हाशिम ने सर उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुराकर कप थामा। नाज़ली वहां से हटकर एक तरफ होकर खड़ी हुई। हाशिम ने चाय का सप लिया। परफेक्ट, हाशिम कहकर खामोशी से चाय पीने लगा, जबकि नाज़ली ने हैरत से उसे देखा। उसने बिल्कुल बाबा जान की तरह कहा था। वो कितने ही पल उसे देखे गई, जाने क्यों, पर इस एक लम्हे से वो शख्स इतना बुरा हरगज नहीं लगा था जितना वो उसे समझी थी। हाशिम चाय पीकर एकदम उठ खड़ा हवा। उसकी भारी आवाज पर नाज़ली ने हड़बड़ाकर जल्दी से नजरें झुकाएं।
पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है तो इसके बदले मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना चाहिए। हाशिम उसके सामने खड़ा होकर मोहब्बत से बोला। नाज़ली ने सर उठाकर उसे देखा। क्या मतलब? उसके पूछने पर हाशिम ने कोट की जेब से छोटी सी लाल डबिया निकाली। नाज़ली की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारे लिए? इसने नाज़ली की आंखों में देखकर बॉक्स खोला, जिसके अंदर खूबसूरत सी डायमंड की रंग चमक रही थी। अगले पल इसने रंग हाथ में पकड़कर नाज़ली का बायां हाथ गिरफ्त में लिया। नाज़ली एकदम होश में आई। छोड़े मेरा हाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसने अजलत से कहते अपना हाथ छड़ाने की कोशिश की। कम आन मस, आपको ये तहफ़ा कबूल करना ही पड़ेगा, वरना आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ आपके साथ ही बैठा रहूं। उसने नीली झील आंखों में देखकर मज़े से कहा। उसकी धमकी पर नाज़ली ने इस एक लम्हे पर लानत भेजी जिसमें वो उसे बुरा नहीं लगा था। वो शख्स बुरा था, बहुत बुरा। पर मैं कैसे? नाज़ली झंझलाकर बोली, पर उसकी बात बीच में ही रह गई जब हाशिम ने झट से उसके हाथ में रंग पहना दी। बहुत खूबसूरत लग रही है, वो उसके हाथ पर नजरें जमाकर मोहब्बत से बोला। नाज़ली ने गुस्से से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से खींचा। मैंने कहा ना कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तब कर कहती अंगूठी उतारने लगी। अगर रंग उतारोगी तो अभी सबको सच बताकर तुम्हें यहां से अपने साथ ले जाऊंगा, सोच लो, हाशिम ने संजीदगी से कहा। नाज़ली एकदम रक सी गई। उसके चेहरे का रंग अड़ा था। वो आदमी पागल था, कुछ भी करने से गुरेज न करता। नाज़ली ने हाथ नीचे करके घूर कर उस स्याह आंखों वाले को देखा। आप बहुत बुरे इंसान हैं, वो चबाकर बोली। वाकई? हाशिम बुरा माने बगैर हंसा। नाज़ली उसे मुसलसल गुस्से से घूर रही थी। जा रहा हूं, आंखों से वार तो ना करो यार, शरारत से उसका गाल छू कर कहता वो उसकी तरफ झका। फिर मिलेंगे, कान में सरगोशी करता वो उसके पास से होकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। नाज़ली परेशान सी खड़ी अपने बाएं हाथ को देख रही थी जिसमें डायमंड रंग चमक रही थी। इस शख्स ने एक और मुसीबत उसके गले डाल दी थी। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज पर इसने लंबी सांस खींची। तभी नूरी मैडम वहां आई। हाशिम भाई चले गए। इसने नाज़ली को देखा, जो तपीसी उसे घूरने लगी। क्या हुआ नाज़ली बाजी? मासूमत से पूछा गया। नूरी की बच्ची, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती, सब कुछ इस शख्स को बता दिया। उसने झंझलाकर कहा। तो क्या हुआ, इतने अच्छे तो हैं हाशिम भाई, नूरी मजे से बोली। नूरी, खबरदार जो तुमने मेरे सामने इस आदमी की तारीफ की तो। नाज़ली ने गुस्से से वारन अंदाज में नूरी को देखा। नूरी तो पहले ही समझ गई थी कि हाशिम भाई इसकी नाज़ली बाजी से मोहब्बत करते हैं, जबकि नाज़ली बाजी इनसे चढ़ती हैं। क्यों, ये बात वो नहीं जानती थी। उसे बस इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगी थी, पर वो नाज़ली के सामने कुछ बोलकर अपनी शामत नहीं लाना चाहती थी। असली ये हंसी छपाने के लिए चेहरा झका गई। जाओ नूरी साहबा, मेरे लिए काफ़ी लेकर आओ, इस शख्स की वजह से सर दर्द से फट रहा है। वो बेजारी से बोली तो नूरी अच्छा बाजी कहती जल्दी से किचन की तरफ भागी। नाज़ली परेशान सी सोफे पर बैठी। अल्लाह जाने ये आदमी मेरी जान कब छोड़ेगा, परेशानी से बड़बड़ाकर वो सर अपने हाथों में गिरा गई। आगी शहरयार ढेर सारे शापंग बेगस्था में दरवाजे के पास खड़ा था। उसके पुकारने पर अलमारी से कपड़े निकालती आबी ने गर्दन फेर कर उसे देखा, फिर नाराजगी से नजरें फेर कर फिर अपने काम में मसरूफ हुई। आबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, शहरयार ने मुस्कुरा कर कहा, फिर आगे बढ़कर शापंग बेगस बेड पर रखे। आबी कुछ न बोली, बस खामोशी से अपना काम करती रही। आबी गड़िया, शहरयार ने आगे बढ़कर उसे कंधों से थामकर अपनी तरफ मोड़ा। प्लीज लाला मुझे काम करने दे। आबी ने उसके हाथ झटक कर चेहरा फेर लिया। अपने लाला से इतनी नाराज हो कि मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती। वो उदासी से बोला, ऐसा नहीं है लाला, पर आपको इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए। आबी ने उसे देखकर आहिस्ता से कहा, अच्छा सॉरी गड़िया। उसने मुस्कुराकर कान पकड़ लिए। सिर्फ मुझसे सॉरी करेंगे? आबी ने अबरू उठाकर पूछा, तुम्हारी इस दोस्त से भी सॉरी कर लूंगा। शहरयार ने झंझलाकर कहा, लाला। उसके अंदाज पर आबी ने वारन नजरों से उसे देखा। ओके सॉरी, इसने हाथ उठाकर कहा। अब तुम अपना मुंह तो ठीक करो यार, इसने नरमी से आबी का सर थपथपाकर कहा। ओके, अब मैं चीजें चेक कर लूं, वो मजे से कहती हंसकर बेड की तरफ बढ़ी। शहरयार उसके अंदाज पर मुस्कुराने लगा। तभी नूर कमरे में दाखिल हुई और शहरयार को मुस्कुराते देखकर उसके कदम दिलीस पा ही थम गए।
ایک زمانے بعد اس نے شہریار کو مسکراتے دیکھا تھا، پر نور پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ نور جلدی آؤ اور یہ دیکھو۔ آبی کی اس پر نظر پڑی تو وہ مسکرا کر بولی۔ نور نے بیڈ پر پھیلے کپڑوں اور باقی چیزوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ میں بعد میں آتی ہوں۔ شہریار کے انداز سے اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے کہہ کر جانے کے لیے پلٹی۔ ماں نور! شہریار کی آواز پر اس کے قدموں میں جیسے زنجیر پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہتا، اگلے پل اس کے پاس سے گزر کر کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ نور حیران سی کھڑی تھی۔ آبی تالی بجا کر ہنستی ہوئی اس کی طرف آئی۔ اوئے ہوئے! سوری شوری کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آبی نے آنکھ مار کر اسے ٹہکا دیا۔ نور چونکی تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا سچ میں تمہارے جلاد بھائی نے مجھے سوری کیا ہے؟ نور خواب کسی کیفیت میں آبی کو دیکھ کر بولی۔ خواب نہیں، حقیقت ہے، سچائی ہے میری جان۔ آبی نے مسکرا کر اس کے بال بگاڑے۔ پھر تو میں گئی۔ نور نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی۔ آبی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابھی کہاں؟ ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ وہ اسے لے کر بیڈ تک آئی۔ یہ دیکھو تمہارے فیوٹ رنگ کا ڈریس، یہ چوڑیاں، یہ جھمکے۔ وہ خوشی سے ایک ایک چیز اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی۔ میرے خدایا! نور حیران سی بیڈ پر بیٹھی، پھر ہاتھ بڑھا کر سبز نیٹ کا دوپٹہ ہاتھ میں لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ شہریار کو اس کا پسندیدہ رنگ اب بھی یاد تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سبز چوڑیاں اٹھائے۔ اس کی آنکھوں میں ستارے سے چمک اٹھے۔ خوشی کے رنگ اس کے گرد جھومنے لگے۔ اسے سمجھ نہ آئی کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اب کہو کہ لالا تم سے محبت نہیں کرتے؟ آبی نے مسکرا کر کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آبی۔ نور نے نم آنکھیں اٹھا کر مدھم آواز میں کہا، یقین کر لو کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ آبی نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ عفف میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤ۔ نور نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر آبی کے ہاتھ تھامے۔ شہریار کے اس قدم سے اس دیوانی لڑکی کے دل میں دیے سے جل اٹھے۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگی۔ شہریار کو اس سے محبت تھی۔ یہی بات اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ پاگل نہ ہونا میری بہن، میں ایک پاگل کو اپنی بھابھی نہیں بناؤں گی۔ آبی منہ بنا کر بولی، بنانا پڑے گا۔ نور نے ہنس کر دھونس جماتے ہوئے کہا، کیا کرے مجبوری ہے، ایک پاگل دیوانی کو بھابھی بنانا پڑے گا۔ آبی نے آہ بھر کر کہا، پاگل تم! نور تب کر بیڈ سے اٹھتی اسے مارنے کو آگے بڑھی۔ آبی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے گول گھما ڈالا۔ دونوں کی ہنسی کی کھنک کمرے میں پھیلی تھی۔ دروازے کے اس پار کھڑے شہریار کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل نے اس پل دماغ کی نہیں چلنے دی تھی۔ وہ مدھم سا مسکراتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔